السلام علیکم، آداب عرض جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب اس ربڑ کی طرح کھینچے جانے والے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ جی ابھی بھی اس کے 150 پیج باقی ہیں۔ سوچئے ذرا 150 صفحات میں مزید کیا ہوگا۔ ابھی آخری 2 قسطوں میں کہانی بہت تیزی سے چلی ہے، لیکن پھر بھی نہ جانے اب مزید کیا ہے اس کہانی میں، باقی کیا ہونا رہتا ہے۔ صرف سب کا پیچ اپ ہونا رہتا ہے، لیکن رائٹر کو شاید انڈین ڈراموں کی طرح اسے لٹکانا ہے، گھمانا ہے، پھرانا ہے۔ ہونا تو پیچ اپ ہی ہے سب کا، لیکن گھسیٹنا ضرور ہے رائٹر نے ہم سب کو اپنے ساتھ ساتھ۔ تو چلیے چلتے ہیں، جہاں اتنی دور تک گھسٹتے چلے آئے ہیں تو مزید تھوڑا سا اور گھسٹ لیتے ہیں۔ کہانی کا نام ہے درد شب ہجرا، مصنفہ ہیں زینب عالیہ، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 40۔ مصطفیٰ نے ہادی سے عارب اور الیون کے حوالے سے بات کرنی چاہی، مگر کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ تم بات کو سمجھ نہیں رہے ہادی، عارب اور الیون بے قصور ہیں، جو سزا کے حقدار ہیں، بے شک تم انہیں معاف نہ کرو، مگر عارب اور الیون کسی کھاتے میں نہیں آتے، تم فضول میں ان سے دوستی خراب کر رہے ہو۔ مصطفیٰ ان کی طرفداری میں بول رہا تھا۔ میرے دل پر اتنی گہری چوٹ لگی ہے کہ تم اس چوٹ کی گہرائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے خانہ۔ قصوروار تو ہم بھی نہیں تھے، پھر بھی سزا ملی۔ عارب لوگوں کے بارے میں مثبت سوچنے لگتا ہوں تو مجھے کیا کچھ یاد نہیں آتا۔ جانتے ہو، مجھے جب سے معلوم ہوا کہ الیون کا یار من کون ہے تو اب مجھے اس کی وفات کا بھی کوئی دکھ نہیں رہا۔ ہادی سب جان چکا تھا، لیکن منصف احمد کی وفات کا جان کر اس کے دل میں کہیں کوئی افسوس نہیں تھا۔ اب الیون کی بھابھی کا سن کر بھی وہ اپنی ضد پر قائم رہا کہ نہ اسے الیون سے کوئی لینا دینا تھا اور نہ ہی ان دونوں سے دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ جن کے خاندان نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا، بغیر کسی قصور کے 20 سال انہوں نے سولی پر لٹکے گزارے، جس کی وجہ سے ان کی بہن 20 سال غلیظ ماحول کا حصہ بنی رہی۔ اس کی نیک نامی، اس کی عزت سب خاک میں مل گیا۔ کیسے ان لوگوں سے دوستی رکھتا، مگر نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ ان کی تو کہیں بھی کوئی غلطی نہ تھی۔ جب وہ خود 10 سال کا ہوتے کچھ نہ کر سکا تو یہ 10 سال کے بچے کیا کرتے؟ عارب اور الیون کئی بار اسے ملنے آئے، مگر وہی ڈھاک کے 3 بات۔ الیون نے بھی سب کچھ وقت کے دھارے پر چھوڑ دیا، مگر ایک آخری کوشش وہ ضرور کرنا چاہتے تھے۔ 2 ماہ بعد، ہاں چلے جاؤ، تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ پہلے احمد کیا، پھر شہرزاد خاموشی سے چلی گئی، اب تم بھی جاؤ۔ چلے جانا چاہیے تمہیں بھی، ایک ایک کر کے سب چھوڑ دو مجھے۔ گود میں 2 ماہ کے بچے کو لیے فضا بیگم غم و غصے کے ملے جلے تاثرات لیے رو رہی تھی۔ تم لوگوں کو پال پوس کر بڑا کر دیا، اس کے بعد میرا حق ختم، اپنی من مرضی والے ہو گئے ہو نا، جو دل کرے کرو، میں نہیں روکوں گی تمہیں، چاہو تم بھی چلے جاؤ گھر سے۔ نمناک لہجے میں بے بس دھندلی نظروں سے شانزل کو دیکھا، جو فضا بیگم کی باتوں پر کوئی عمل دکھائے بغیر اپنی پیکنگ کر رہا تھا۔ اسے آج کی فلائٹ سے کینیڈا چلے جانا تھا۔ اس سے بہتر ہے کہ وقت سے پہلے مجھے ہی موت آ جائے۔ وہ بے وقوف اپنے پیر پر کلہاڑی مارے خود کو زخمی کیے بیٹھی ہے۔ الیون اپنی ہی دنیا میں گم ہو چکا تھا، تمہاری طرف سے غم ملنا باقی تھا، سو مل گیا۔ شانزل کے ہاتھوں کی حرکت تھمی، اس نے فضا بیگم کی جانب دیکھا جو خاموش آنسو بہا رہی تھی۔ آپ کی دل آزاری کا سبب بن رہا ہوں، مجھے معاف کر دیں آنی ماں، میں مجبور ہوں کہ اس گھر میں میرا سانس گھٹنے لگا ہے۔ نہیں بھول پا رہا آپی کو، لالا کو۔ ان کے ہاتھوں سے ننھے مہمان کو لیے اسے چوم گیا، جس نے ہو بہو ماں باپ کے نئے نقش چرائے تھے۔ بھول تو میں بھی نہیں پا رہی اپنے بچوں کو، تو کیا میں بھی گھر بار چھوڑ کر تم لوگوں کو، ان معصوم بچوں کو بے سہارا چھوڑ کر کہیں چلی جاؤں؟ یوں جوان اولاد کے غموں سے منہ چھپائے کہیں روپوش ہو جاؤں؟ فضا بیگم کی آواز مرتعش ہوئی، جس پر شانزل انہیں خود سے لگا گیا۔ آئی ایم سوری آنی ماں، نہ جانے کس کی نظر کھا گئی میرے گھر کو، یا شاید جو کیا گیا اس کی سزا اسی دنیا میں بھگت رہے ہیں۔ سب کچھ بکھر گیا۔ مت جاؤ شانزل، میرے گھر کی جو تھوڑی بہت رونق باقی بچی ہے اسے تباہ مت کرو، مت جاؤ، میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ کئی پل خاموشی کی نظر ہوئے، مگر فضا بیگم کے رونے میں کوئی کمی نہ آئی۔ ان کے آنسوں پر شانزل کی آنکھیں بھی نم ہوئی تو دل پگھلنے لگا۔ ایک پل لگا تھا اسے اپنا فیصلہ بدلنے میں۔ اچھا چپ کریں، کہیں نہیں جا رہا، آپ کے پاس ہی ہوں، ہمیشہ یہیں رہوں گا۔ اپنے دل کو مارے اسے اپنا فیصلہ بدلنا ہی پڑا۔ وہ لان میں چکر لگاتے تسبیح کر رہی تھی کہ اسی وقت سورا بھی ہاتھ میں کارڈ لیس فون پکڑے فاطمہ کی جانب چلی آئی۔ فاطمہ بیٹی، ہاسپٹل سے فون آیا ہے۔ وہ ششو پنج میں جکڑی فون لیے کان سے لگا چکی تھی۔ دوسری طرف ڈاکٹر اسد کی کال تھی۔ صبح کے وقت یوں ڈاکٹر کی کال آنا فاطمہ کو فکر مند کر گیا۔ مسز خانزادہ مبارک ہو، تیمور خانزادہ کو ہوش آ چکا ہے۔
فاطمہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ کیا کہا ڈاکٹر؟ لہجے میں بے یقینی تھی۔ مسز خانزادہ، آج فجر کے وقت تیمور خانزادہ کو ہوش آیا تھا۔ ڈاکٹر اسد نے فاطمہ کی بے یقینی پر مسکراتے ہوئے اپنی بات دہرائی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ آپ کی دعائیں رنگ لے آئیں۔ مالک نے آپ پر بہت کرم کیا کہ اتنے مختصر وقت میں تیمور خانزادہ حقیقی دنیا میں لوٹ آئے۔ ڈاکٹر کی بات پر فاطمہ کا لہجہ نمناک ہوا، آنکھیں تشکر سے نم ہونے لگیں۔ شکر الحمدللہ، میں ابھی آتی ہوں۔ خالہ بھی، تیمور کو ہوش آ گیا، ہمیں ابھی ہاسپٹل جانا ہے۔ کوارٹر سے ڈرائیور چاچا کو بولیں گاڑی نکالے، میں تب تک عبایا پہن لوں۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑے اندر چلی گئی جبکہ سغرا خالہ کوارٹر کی جانب بڑھی۔ تھوڑی دیر میں وہ ہاسپٹل میں موجود تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجیب الدعوات ہے۔ وہ مالک مجھے نا امید نہیں کرے گا، وہ ضرور میری پکار سنے گا۔ ہمیشہ اس نے ہاتھ تھامے رکھا، اب کیسے مجھے یوں تنہا چھوڑ دیتا۔ تیمور کے سینے پر سر رکھے بہتے اشکوں سے اپنی دلی کیفیت بیان کر رہی تھی اور وہ خاموش اسے سن رہا تھا۔ اس کا جسم ابھی بھی نیم مردہ تھا، بس فرق یہ پڑا کہ وہ دیکھ سکتا تھا، سن اور بول سکتا تھا، مگر اس کے ہونٹوں پر تو چپ ڈیرے جمائے بیٹھی تھی۔ سوچوں کے پردوں پر فاطمہ کی آواز میں گونجتے سحرانہ الفاظ اس کی سوچوں کو جکڑے ہوئے کئی حقیقتوں کو اس پر آشکار کر گئے جنہوں نے اس کی قوت گویائی چھین لی تھی۔ تیمور، کچھ بولیے نا تاکہ مجھے تسلی ہو کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ 1 سال مجھے 1 صدی کے برابر لگا۔ کچھ تو کہیں، چلے غصہ ہی ہو جائیں۔ مسکراتے ہوئے آخر میں لہجہ کچھ شریر ہوا۔ اسی وقت ڈاکٹر اسد روم میں داخل ہوئے کہ فاطمہ سیدھی ہو بیٹھی۔ کانگریچولیشن مسز خانزادہ۔ شکریہ ڈاکٹر۔ بھیگے لہجے میں لفظ سے چھپے ہاتھوں سے نقاب سے جھانکتی آنکھیں صاف کرتے ہوئے بولی۔ دونوں بچوں کو سلائے ہوئے ایک طرف کو لیٹی تھی۔ سوچ کے در عارف کی جانب کھل گئے، جو انجانے میں ایک بار پھر سے عارف کو ہرٹ کر چکی تھی۔ بچپن کی باتوں نے اسے کبھی حویلی والوں کے بارے میں مثبت سوچنے ہی نہیں دیا، اور جب دل حویلی والوں کی طرف سے صاف ہوا تو دماغ میں بستہ شکی کیڑا اس کی زندگی کو تباہ کرنے لگا۔ شہرزاد کی وفات پر بھی وہ اس کا رویہ دیکھ چکی تھی، جس نے اس کی طرف دیکھنا تو دور کی بات مخاطب بھی نہ کیا۔ کئی چہم گوئیاں ہوئی مگر عارف نے کوئی توجہ نہ دی۔ 2 ماہ ہونے والے تھے اور اس کی طرف چھائی ہولناک خاموشی حمائل کی جان سولی پر لٹکا گئی، جبکہ کچھ ہفتے پہلے ہی اس پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ تخلیق کے عمل سے گزر رہی ہے۔ اسے اپنی نادانیوں پر رونا آنے لگتا۔ شہرزاد کی باتیں یاد آئی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ حمائل، تم جلد بازی میں سوچے سمجھے بغیر غلط فیصلے لے جاتی ہو۔ واقعی میں ہمیشہ اس نے غلط فیصلے ہی لیے تھے۔ وہ انہی سوچوں میں گھری تھی کہ فضا بیگم اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور سوئے ہوئے بچوں کی دوسری جانب آ ٹکی۔ سو گئے دونوں؟ بچوں کو دیکھتے پوچھا گیا جو پرسکون نیند سو رہے تھے۔ جی مما سو گئے، جوں جوں بڑے ہو رہے ہیں شریر ہوتے جا رہے ہیں، محبت سے بچوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ کہیے۔ میں یہ کہنے آئی تھی کہ ابھی بی جان کا فون آیا تھا، بہت ناراض ہو رہی تھی کہ میں نے تمہیں میکے میں ہی بٹھا لیا ہے۔ کہہ رہی ہیں صبح وہ اور بابا سائیں تمہیں لینے آئیں گے، اپنی تیاری کر لینا۔ اس کی غیر ارادی نظر ماں کی جانب اٹھی۔ ندامت زدہ دل مزید پریشان ہو اٹھا، کیسے اس کا سامنا کر پائے گی۔ مما ابھی کچھ دن رک جاتے، آپ کیسے دونوں بچوں کو سنبھالیں گی؟ بچے 10-12 سال تک بچے ہی رہتے ہیں، کیا ان کے لیے 10-12 سال ادھر ہی رہو گی؟ فضا بیگم تھوڑی سی غصہ ہوئی۔ مما ایسا میں نے کب کہا، بس یہ کہہ رہی ہوں کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، کہ ایک روتا ہے تو دوسرا بلا وجہ ہی آسمان سر پر اٹھا لیتا ہے، ایک کو بھوک لگے تو دوسرے کو بھی بھوک لگ جاتی ہے، مشکل ہوگا آپ کے لیے سنبھالنا۔ نظریں چرائے ہولے سے منمنائی۔ اس کا نظریں چرانا فضا بیگم خوب سمجھ گئیں۔ تم ان کی فکر مت کرو، اپنے گھر کا سوچو، جو غلطی کی اس سے فرار کی بجائے اسے سدھارو، اور آئندہ کے لیے خدا کا واسطہ ہے کچھ عقل سے کام لینا۔ یوں ہی اپنے مردوں پر نہ تو شک کیے جاتے ہیں اور نہ ہی الزام لگائے جاتے ہیں۔ جو ماضی کی باتیں دماغ میں ہیں انہیں باہر نکال پھینکو، اور ان بچوں کے لیے پریشان مت ہو، میں سنبھال لوں گی۔ ماں کی بات پر وہ خاموش رہ گئی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ جو گناہ سرزد ہوا تھا اس سے فرار تو حاصل نہیں کر سکتی تھی، البتہ اپنے گھر کو بچانے کے لیے اپنی غلطی کو سدھار سکتی تھی۔ تیمور خانزادہ کو ہوش میں آئے 2 ہفتے گزر چکے تھے۔ فضا بیگم اور الیون بھی تیمور کے صحت یاب ہونے پر ہاسپٹل میں ان سے ملنے چلے آئے، اور پھر جس حقیقت کا تیمور کو علم ہوا تو اس پر تیمور کا دل بجھ گیا۔ جان سے پیارا اور مخلص دوست اس سے دور جا چکا تھا، اور اسے آج معلوم ہو رہا تھا۔ وہ تو اسی آس پر بیٹھا تھا کہ کب احمد آئے گا اور اسے اپنے دل کی بے چینی کا بتا کر دل ہلکا کرے گا، مگر وہ تو اس سے ملے بغیر ہی چلا گیا۔ احمد کے ساتھ شہرزاد کے جانے کا دکھ تیمور خانزادہ کو افسردہ کر گیا۔ شانزل اور فضا بیگم کے جاتے ہی ڈاکٹر اسد تیمور کے چیک اپ کے لیے آئے۔ کیا بات ہے تیمور صاحب، واپس اپنی دنیا میں آنا اچھا نہیں لگا آپ کو؟ تیمور کی فزیو تھراپی کرتے ڈاکٹر نے سرسری سی نظر تیمور پر ڈالی۔ مجھے گھر جانا ہے۔ چلے جائیے گا، ہمیں بھی خوشی ہوگی کہ آپ اپنے پیروں پر چل کر یہاں سے جائیں۔ آپ کافی حد تک ریکور کر رہے ہیں،
اگلے کچھ دنوں تک آپ کی فزیوتھراپی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد ہی آپ گھر جا پائیں گے۔ میرا دم گھٹنے لگا ہے اس ماحول سے، پلیز ڈاکٹر مجھے آج ہی ڈسچارج کیجیے۔ آنکھیں موندے دل کی بے چینی پر قابو پاتے بے بسی سے بولا، تیمور ایسے کیسے چلے جائیں، ابھی آپ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے۔ فاطمہ نے نرس کو دیکھ کر جواب دیا جو تیمور کے بازو کو اپ ڈاؤن کی ایکسرسائز کروا رہی تھی۔ ابھی ہی تو میں ٹھیک ہوا ہوں، عقل پر پڑے پردے ہٹے ہیں، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ پھر اس کی ضد اور اس کی کنوتی طبیعت کو دیکھتے اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ عارف کا آج کا سارا دن بابا سائیں کے ساتھ ہی گزرا۔ آج کل وہ بھی گھر ہی فارغ ہوتا تھا، اسی لیے بابا سائیں کے ساتھ ہی زیادہ وقت گزارتا۔ ابھی ہی زمینوں کے لین دین کا معاملہ نپٹا کر تھکا ہارا لوٹا تھا۔ کیسا دن گزرا؟ تخت پر لیٹی شاہ بی بی نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر عارف کو دیکھا۔ ٹھیک تھا بس، مختصر جواب دیا اس نے۔ اشال کو پکارا، اشال ایک گلاس پانی لا دو۔ تیرے بابا سائیں کدھر رہ گئے، تیرے ساتھ نہیں آئے؟ شاہ بی بی نے واپس آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ ہاں، وہ احاطے میں ان کے کچھ جاننے والے آئے ہیں، وہیں چلے گئے، چائے پانی کا انتظام کروا کر بھجوا دیں۔ تخت پر ٹانگیں سیدھی کیے، دونوں بازو سر کے پیچھے باندھتے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ عارف کل سفینہ دی طرف جانا تھا، شاہ جی نو بڑی مشکلہ نال منایا، کہہ رہے تھے چلا جاؤں گا ساتھ۔ بی جان وہ لوگ کچھ سننے کو تیار نہیں تو جانے کا فائدہ۔ بس آخری واری، اب تو میں نے ساری عمر بھی ہنڈا لی، آخری وقت ہے میرا، میں نہیں چاہتی میں مالک دے سامنے اینے وڈے گناہ دے نال جاواں۔ تطہیر نمانی بخشے گی تے اللہ بخشے گا نا، لے چلوں گا۔ بی جان کی اداسی دیکھ کر بجھے لہجے میں حامی بھر گیا۔ پانی، چوڑیوں کی کھنکتی آواز سے زیادہ وہ نسوانی آواز پر چونک اٹھا۔ اسی زاویے سے آنکھیں کھولے سامنے دیکھا، سنجیدہ نظریں بغیر کوئی احساس لیے مقابل پر پل بھر کو ٹکی رہ گئیں۔ حمائل پتر، عارف سے نظریں چرائے اس نے شاہ بی بی کی آواز پر ان کی جانب دیکھا جو ابھی تک اسی انداز میں لیٹی تھی۔ جی بی جان، رشیدہ کو پیغام دے 5-7 کپ چاہ دے بنا کے احاطے بھیج دے، ساتھ کچھ اور بھی انتظام کر لے، شاہ جی کے مہمان آئے ہیں۔ جی کہہ دیتی ہوں۔ اس کا ہاتھ دستور عادب کی جانب ہی بڑھا رہا مگر وہ تو شاہ بی بی اور اسے باتوں میں الجھے دیکھ کر خاموشی سے اپنی چپل اٹھائے ننگے پاؤں فرش پر دھرتے اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اور حمائل اس کی ساکت نظریں بس اس کے پیروں کے ساتھ الجھ کر رہ گئیں۔ اسے امید تھی کہ اس بار بھی عارف اسے فراخ دلی سے نادانی کو معاف کر دے گا مگر وہ تو اسے چپکی مار مارے اس کی امیدوں پر پانی پھیر گیا۔ وہ تو اس پر ایک نظر تک ڈالنا گوارا نہ کرتا۔ بجھے دل سے شکستہ قدم لیے خاموشی سے رسوئی میں واپس چلی آئی۔ بھابو، ویرے نے پانی نہیں پیا؟ بھرا پانی کا گلاس دیکھ کر اشال پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں، یہ انہیں پانی دیا، شاید کمرے میں چلے گئے ہیں، بابا سائیں کے کچھ مہمان آئے ہیں، میں ان کے لیے چائے بنا لوں۔ پانی کا گلاس اشال کو تھما کر خود چولہے کی جانب بڑھتے آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو چھپا گئی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اسے حویلی آئے، اس کے واپس آنے پر عارف نے نہ تو کوئی طنز کیا نہ کچھ کہا۔ اس نے تو یہ تک نہ پوچھا کہ وہ تو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، پھر اب کیوں چلی آئی۔ وہ بس خاموش تھا مگر اس کا رویہ حمائل کو بے چین کر گیا۔ بحالت مجبوری بڑوں کی وجہ سے مختصر جواب پر ہی اکتفا کرتا، ورنہ تنہائی میں چپکی مار مارتا، یہاں تک کہ وہ یہ بھی جان چکا تھا کہ وہ ایک نئے عمل سے گزر رہی ہے مگر پھر بھی خاموش رہا۔ دانیہ کو جب سے اپنے اور ہادی کے بارے میں معلوم ہوا تھا تب سے ہی گھر ہنگامہ کھڑا کر رکھا تھا کہ وہ ہادی کو اپنا بھائی سمجھتی ہے، اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی کروا دے مگر ہادی نہیں۔ دوسری طرف برہان خالد بھی ولید صاحب پر تپے بیٹھے تھے جنہوں نے ان کی دوستی پر یقین نہ کرتے ہوئے اتنا بڑا فیصلہ ان کے علم میں لائے بغیر ہی لے لیا۔ برہان خان کی طرف سے انہیں الٹیمیٹم مل چکا تھا کہ جلد ہی اپنے فیصلے میں رد و بدل کریں، اب اسی مشکل کا ہادی سے ذکر کیے بغیر نہ رہ سکے۔ برہان کو جب سے تمہارے اور دانیہ کی بابت معلوم ہوا ہے وہ کافی برہم ہو رہا ہے۔ موبائل دائیں کان سے ہٹا کر بائیں کان پر لگاتے اپنا ماتھا مسلتے وہ عجیب سی کشمکش میں پھنسے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ برہان کبھی بھی دانیہ کو بہو قبول نہیں کرے گا۔ بچپن کی زبانی کلامی بات جو ہم دونوں میں طے پائی تھی اگر اسے یاد بھی ہوئی تو اب اسے بھول جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میں نے اس کی دوستی پر شک کر کے اسے دلی ٹھیس پہنچائی ہے، اور آپ کو اس بات کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ کھڑکی کے پاس کھڑا لان میں اس ساکت مجسمے کو بڑی محویت سے دیکھتے ولید صاحب سے بھی بات کر رہا تھا۔ لیکن تم میری فکر چھوڑیں، دانیہ کا سوچیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ مجھے اپنا بھائی مانتی ہے اور بھائیوں جیسا مان بھی دیتی ہے، وہ مجھے دوسرے رشتے میں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ کل ہی تو دانیہ سے کال پر بات ہوئی، ولید لغاری کے غلط فیصلے پر کتنا رو رہی تھی، اور ہادی یہاں انجان بن گیا کہ اسے تو اس بات کے بارے میں علم ہی نہیں۔ اگر جان جاتی تو ولید صاحب سے زیادہ وہ اس پر برہم ہوتی، اور میں اس کے سر پر زبردستی مسلط نہیں ہونا چاہتا۔ اگر وہ میرے لیے انکار نہ کرتی تو میں بخوشی اسے قبول کرتا، لیکن اس طرح سے نہیں۔ کل کال آئی تھی دانیہ کی، ذہنی طور پر وہ بہت اپسیٹ ہے، رو رہی تھی۔ اب آپ خود ہی سوچیں، جو رشتہ ابھی بنا ہی نہیں اسے لے کر وہ اتنی اپسیٹ ہے تو بعد میں کیا کرے گی؟ میرے خیال سے آپ کو برہان انکل کی بات پر غور کرنا چاہیے۔
یہ حقیقت ہی تھی کہ وہ دانیہ کے لیے دلی طور پر رضامند نہیں تھا، لیکن اگر اسے دانیہ کو قبول کرنا پڑتا تو وہ سمجھوتا کر سکتا تھا۔ اس کی باتوں پر ولید صاحب کو اپنی پریشانی کچھ کم ہوتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اگر دانیہ نے مصطفیٰ کے لیے بھی انکار کر دیا تو اگر آپ اس کے سامنے 2 آپشن رکھیں گے تو مجھے چھوڑ کر وہ دوسرا آپشن ہی قبول کرے گی، اور مجھے امید ہے مصطفیٰ اسے بہت خوش رکھے گا۔ انشاءاللہ۔ کال ڈسکنیکٹ ہونے کے بعد بھی وہ کافی دیر کھڑا اسے دیکھتا رہا، جو پھولوں کے پاس گمسم سی بیٹھی نہ جانے کس سوچ میں گم تھی۔ نظروں کے سامنے اپنی پہلی ملاقات سے لے کر تھانے کی ملاقات تک کے تمام مناظر گھومنے لگے۔ ہاں، پہلی ملاقات میں وہ اسے کچھ کھوئی کھوئی سی اداس، کچھ برہم ہوتی سب سے انوکھی لگی۔ شاید اسی لیے دوسری ملاقات میں اسے بے باک حلیے میں دیکھ کر اس کو واقعی ہی غصہ آ گیا، اور یہ غصہ کس بات کی نشانی تھا وہ خود بھی جان نہیں پایا، لیکن اب کچھ الگ سے محسوسات ہونے لگے جنہیں وہ سمجھنے سے قاصر رہا۔ یہ دونوں شیطان نہ جانے کس پر چلے گئے۔ ان کے ماں باپ تو نہایت ہی شریف تھے، مجال ہے جو یہ دونوں مجھے 1 منٹ کو سکون سے رہنے دیں۔ فضا بیگم کی بات پر شانزل مدھم سا مسکرا دیا۔ وہ کب سے دیکھ رہا تھا دونوں ہی شریر بچے فضا بیگم کو تنگ کر رہے تھے، کبھی بے وقت کی بھوک، رونا یا ڈائپر خراب کر دینا۔ آپ سے کہا تو ہے کہ ایک میڈ رکھ لیں، آپ کو آسانی رہے گی۔ بازو فولڈ کرتے ہوئے فضا بیگم کے پاس ٹک کر دونوں کو دیکھنے لگا، جو شانزل کو دیکھتے ہی گلے سے گوں گاں کی آوازیں نکالتے ہاتھ پاؤں مارنے لگے تھے۔ نہیں، آج کل کی میڈ کہاں قابل بھروسہ ہیں۔ بچوں کا ڈائپر چینج کر کے ہاتھ دھونے کے لیے واش روم کی طرف جاتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تو ہے، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ الیون کیوں نہیں آیا؟ آج تم جلدی چلے آئے۔ واش روم سے ہی آواز ابھری۔ بھائی کو ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی، اس لیے میں آ گیا، وہ رات کو لیٹ آئیں گے۔ ایک بچے کو اٹھا کر پیار کرتے ہوئے جواب دیا۔ آج پی جان کا فون آیا تھا۔ خیریت؟ ہاں، خیریت ہی ہے۔ میں نے ان سے تمہارے اور اشال کے لیے بات کی تھی اور وہ مان گئی ہیں۔ کیا مطلب؟ بات کی کچھ سمجھ تو اسے آ ہی گئی تھی، لیکن پھر بھی تسلی کرنے کو پوچھا۔ ہم سب کا یہی فیصلہ ہے کہ اشال کو گھر لے آتے ہیں۔ دیکھ رہے ہو نا، میری طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی، بچے مجھے اکیلی سے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بچوں کے لیے دودھ بناتے ہوئے ایک آدھ نظر شانزل کے چہرے پر بھی ڈال لی۔ ابھی تو آپ ہی کا کفن ہی میلا نہیں ہوا اور آپ گھر میں خوشی منانے کی بات کر رہی ہیں۔ دل بوجھل ہونے لگا کہ تازہ تازہ غم ملا تھا جو اتنی آسانی سے بھولنے والا نہیں تھا۔ کن خوشیوں کی بات کر رہے ہو میرے بچے؟ پہلے جیسی خوشیاں اب کہاں رہی؟ سبھی کا یہی فیصلہ ہے کہ سادگی سے نکاح اور رخصتی ہو جائے۔ مجھے یہ گھر جہاں احمد کی وجہ سے رونق ہوتی تھی بہت سونا سونا لگتا ہے۔ تم دونوں آفس چلے جاتے ہو، میں اور رضا ہی بچتے ہیں گھر پر۔ اشال آئے گی تو بچوں کو سنبھالنے کے ساتھ گھر رونق لے آئے گی۔ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تنہائی سے گھبراتے ہی یہ فیصلہ لینے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اب تو وہ خود گھر کی خاموشیوں سے تنگ پڑنے لگی۔ جیسے اب مناسب سمجھیں۔ شاید شانزل کو بھی یہی فیصلہ ٹھیک لگا۔ گھر کے سب بزرگوں کی صلاح سے ہی اشال اور شانزل کا بہت سادگی سے نکاح کر کے اشال کو رخصت کر دیا گیا کہ بچوں کو سنبھالنا اکیلی فضا بیگم کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے آنے سے شانزل کا دل بھی بہلنے لگا تھا اور دونوں مل کر بچوں کی خود دیکھ بھال کرتے۔ آپا، وہ عارف بھائی اور ان کے ساتھ 3 عورتیں آئی ہیں، ملنا چاہتی ہیں آپ سے۔ کھولتے پانی میں پتے ڈالتے ہاتھ تھم سا گیا۔ کیوں بار بار چلے آتے ہیں یہ لوگ؟ ہر بار بے عزت کیا لیکن باز نہیں آئے۔ جاؤ اور جا کر بول دو گھر پر کوئی بھی نہیں۔ بمشکل خود پر ضبط کر پائی۔ آج ایک بزرگ مرد بھی ساتھ ہیں ان کے۔ تطہیر کے تاثرات الجھے۔ یقیناً نواب شاہ کا ہی بتا رہی ہوگی۔ اماں کہاں ہیں؟ وہ سوسائٹی میں کسی مسکان نامی خاتون کا بتا رہی تھی کہ بیمار ہیں، ان کی عیادت کو جا رہی ہیں۔ وہ ہنکارا بھر کر رہ گئی کہ یہ اچھا موقع تھا دل کی بھڑاس نکالنے کا۔ اس دن کے بعد مزید 1-2 بار وہ لوگ اس کے لیے آئے تھے، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا، اور شاید آج یہ بھی اس معاملے کو تمام کر دینا چاہتی تھی تاکہ وہ لوگ کبھی بھی یہاں نہ آئیں۔ مہرو کو چائے کا دھیان رکھنے کا کہتے خود ڈرائنگ روم میں چلی آئی، جہاں سامنے ہی سر پر دستار سجائے پوری آن بان شان سے سنگل صوفے پر نواب شاہ براجمان تھے۔ دائیں جانب پڑے 3 سیٹر صوفے پر شاہ بی بی ماجدہ بیگم کے ساتھ تحسین بیگم بھی موجود تھیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ اونچے خاندان کے لوگ مجھ جیسی کمزاد کے پاس بار بار کیوں آ رہے ہیں؟ آتے ہی طنزیہ انداز میں گفتگو کا آغاز کرتے نواب شاہ کو دیکھا، جن کی نظروں میں ناگواری آج بھی واضح تھی مگر کسی پر ظاہر نہ ہونے دی۔ برسوں سے گاؤں میں ہمارے انصاف کا بول بالا ہے، ہم اپنے اصولوں کی بنا پر اپنے گاؤں میں ایک پہچان رکھتے ہیں، مگر شاید زندگی میں پہلی بار ہم نے سوچے سمجھے بغیر کسی جانچ پڑتال کے ایک غلط فیصلہ لیا، جس پر ہمیں ساری عمر پچھتاوا رہا۔ جو غلطی ہوئی اسی کی معافی مانگنے آئے ہیں، اور میرے خیال سے معافی مانگنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا۔ نواب شاہ کا لہجہ سادہ ہی تھا مگر انداز وہی مغرور۔ ان کے لہجے میں ڈھونڈنے سے بھی ندامت کی ہلکی سی رمق بھی نہ مل پائی۔ واقعی آپ کے انصاف کا بول بالا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کا انصاف دیکھا تھا۔ کیا انصاف کیا تھا؟ مان گئی آپ کو۔ تالی بجا کر ان کو سراہا گیا جس پر وہ ضبط کر کے رہ گئے۔
کب کسی نے ان سے اس انداز میں بات کی تھی؟ آپ لوگوں کو 5-7 سال بعد معلوم ہوا تھا کہ میں اور منصف شاہ بے گناہ ہیں، تبھی سے آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرنے لگا، اور آج 20 سال بعد میری کھوج لگی تو آپ لوگ اپنے ضمیر کی ملامت سے چھٹکارا پانے چلے آئے۔ کیا عارف نے آپ لوگوں کو میرے بارے میں کچھ نہیں بتایا؟ ایک نظر بائیں جانب بیٹھے عارف پر ڈالی، پھر نظروں کا زاویہ نواب شاہ کی جانب پھیرا۔ یقیناً بتایا ہوگا، مگر آپ لوگ جان بوجھ کر بار بار میرے زخم ادھیڑنے چلے آتے ہیں۔ شاید آج وہ سب کچھ کہہ دینا چاہتی تھی کہ دل میں دبا غبار شاید ایسے ہی نکل پاتا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ لوگ بار بار یہاں آئیں گے، اپنی بزرگی اور منصف شاہ کی محبت کا واسطہ دیں گے تو میں معاف کر دوں گی؟ واسطوں سے معافیاں نہیں ملتی سردار صاحب، معاف تبھی کیا جاتا ہے جب دل راضی ہو، جب غموں کا درد باقی نہ رہے، جب تمام زخم منجمد ہو جائیں۔ کیا سوچ کر آپ یہاں آتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کہا ہمیں غلط فہمی ہوئی اسی لیے یہ سب ہو گیا؟ آپ کی غلط فہمیوں نے میری عزت تو خاک میں ملا دی نا۔ 20 سال اپنے بھائی اور ماں سے جدا رہی، مردوں کے ہاتھوں کھلونا بنتی رہی، کیا گزرا وقت واپس لا سکیں گے؟ مجھے پہلے جیسی تطہیر بنا سکیں گے؟ 20 سال جس میں میری معصومیت داغدار ہوئی، میرا کئی بار سودا ہوا، کئی بار پامال کی گئی، کیا سب ٹھیک کر دیں گے؟ ارے اپنی ماں اور بھائی سے بات کرتے وقت میں شرم کے مارے ان کی طرف دیکھ نہیں پاتی۔ اپنی ماں اور بھائی سے مل کر بھی یہ یادیں میرے دماغ کی کینوس پر چسپاں ہیں۔ راتوں کو یہ باتیں مجھے ڈراتی ہیں، سونے نہیں دیتی کہ میں اپنی جنت کیسے پاؤں گی۔ یہ باتیں جنہیں میں شاید مرنے کے بعد ہی بھول پاؤں گی۔ وہ سانس لینے کو پل بھر رکی۔ آج آخری بار کہہ رہی ہوں، آپ لوگوں کا بار بار یہاں آنا میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، نہ ہی میرا دل نرم پڑتا ہے۔ 20 سال تک بھی میرے پاس معافی کے لیے آتے رہیں گے نا، تب بھی معاف نہیں کروں گی۔ سن لیا آپ لوگوں نے؟ آج نہ تو اس کا لہجہ لرزا اور نہ ہی آنکھوں میں نمی آئی۔ وہ سخت دل لیے سخت لہجے میں بات کر رہی تھی۔ تطہیر کے بارے میں یہ سب کچھ تو وہ لوگ جان چکے تھے، اسی لیے تو ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے، اور یہ شاہ بی بی کا ہی بڑا پن تھا، معافی نہ ملنے پر بھی بار بار یہاں آ جاتی کہ ان کا ضمیر کب انہیں سکون سے رہنے دیتا۔ بلکہ نواب شاہ کی یہاں آمد بھی اپنی غرض سے تھی کہ صرف اپنے مرحوم پوتے پر لگی تہمت کو مٹا سکیں۔ بے شک تم ہمیں معاف مت کرو پتر، مگر ہم نے جو کچھ کیا اس کا ازالہ کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہم پورے گاؤں میں تمہارے اور منصف شاہ پر لگائی گئی تہمت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ شاہ بی بی نے نرمی سے اپنی بات اس کے سامنے رکھی۔ گڑھے مردے کھود کر پھر سے ایک بار مجھے اور منصف شاہ کے نام کو 4 چاند لگانا چاہتے ہیں؟ ایسا ہی صحیح، اور رہی بات ازالہ کرنے کی، تو اگر ازالہ ہی کرنا چاہتے ہیں، اپنے ضمیر کی ملامت سے چھٹکارا پانا ہی چاہتے ہیں، تو پھر عارف سے میرا نکاح پڑھوا دیں۔ عارف تو مسلوب الحواس لیے اپنی جگہ سے ایسے کھڑا ہوا جیسے بچھو نے ڈنگ مارا ہو۔ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہو، مگر نہیں، شاید اس نے جو سنا تھا وہ ٹھیک سنا تھا۔ مجھ جیسی آبرو باختہ لڑکی کو جس نے 20 سال ہیرا منڈی میں گزارے، اسے پورے گاؤں کے سامنے اپنی حویلی کی بہو بنائے، مجھے ایک مقام دیں، عزت اور رتبہ دیں، تب میں مانوں کہ آپ واقعی اپنے کیے پر نادم ہیں۔ عارف کی بے بس نظریں تطہیر پر تھی، جبکہ تطہیر کی بے تاثر نظریں نواب شاہ پر، جو ضبط و غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شاہ بی بی اور ماجدہ بیگم کے ساتھ شین پھوپھو نے بھی ان کی پیروی کی۔ لڑکی تم ہوش میں نہیں ہو، سوچ سمجھ کر بولو۔ نواب شاہ بمشکل اپنے لہجے کی گرج پر قابو رکھ پائے۔ ان کا ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے تطہیر استہزائیہ مسکرا دی۔ سوچ سمجھ کر ہی بول رہی ہوں سردار صاحب، آپ نے ازالہ کرنے کی بات کی تو میں ازالہ کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ پورے گاؤں کے سامنے مجھ پر بدکاری کا الزام لگایا گیا، گلی محلوں سے آپ ہی مجھے بے پردہ گھسیٹ کر میرے گھر تک لے کر گئے تھے نا، اسی پورے گاؤں کے سامنے مجھے اپنے گھر کی بہو بنائے، جو عزت مجھ سے چھینی گئی وہ مجھے واپس لوٹائیں۔ سوچ لیجئے کیا کرنا ہے، شاید ایسے میں بھی معاف کرنے کے حوالے سے کچھ سوچ سکوں۔ تم اپنے قد سے بڑی بات کر رہی ہو لڑکی، اپنے بھائی کے اونچے عہدے سے تم ہمارے برابر نہیں آ گئی، یہ تو ہمارا ظرف ہے جو بار بار یہاں آ رہے ہیں۔ نواب شاہ نے ایک سخت نظر شاہ بی بی پر ڈالی، جن کو ایک پل بھی چین نہیں آتا کہ بار بار سب کو بے عزت کروانے کے لیے ساتھ گھسیٹ لاتی۔ جانتی تھی ایسا ہی ہوگا، اسی لیے تو اتنی بڑی بات کی۔ آج بھی آپ وہی اونچی ذات اور نیچ ذات کے فرق میں جکڑے ہیں۔ انسانی زندگی، انسانی عزت جائے بھاڑ میں۔ غلطیاں انسانوں کو سکھاتی ہیں، مگر شاید آپ کے اندر سیکھنے والا سسٹم پایا ہی نہیں جاتا، اس لیے میرے لیے آپ لوگوں کو معاف کرنا ناممکن ہے۔ جس دروازے سے آئے ہیں اسی سے لوٹ جائیں، اور آئندہ سوچ سمجھ کر آئیے گا، کیونکہ اگلی بار لحاظ اور عزت کرنا مجھ پر فرض نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری بات، وہ پل بھر کو رکی، اگلی بار اگر آپ لوگ آنے کی زحمت کریں تو عارف کے ساتھ ایک عدد مولوی بھی ضرور لائیے گا۔ اس کی بات پر نواب شاہ کا جلال اود آیا۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، گرجتا لہجہ وہاں موجود سبھی کو دہشت میں مبتلا کر گیا سوائے تطہیر کے۔ اگر میں نے تم جیسی کمزاد کو منصف شاہ کے پہلو میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی تھی تو پھر تم جیسی طوائف کو اپنے گھر کی بہو کیسے بناؤں؟ لہو رنگ آنکھوں سے تطہیر کو دیکھا، جس کے ہونٹوں پر مچلتی جاندار مسکراہٹ نے نواب شاہ کو ٹھٹک جانے پر مجبور کر دیا۔
وہ کیا ہے سردار صاحب، بے شک مجھے منصف شاہ کے پہلو میں جگہ نہیں ملی، مگر اس کے دل پر، اس کی سوچوں پر تو ساری عمر میں نے ہی راج کیا ہے۔ اس سے بڑی جیت اور کیا ہوگی میری کہ آپ کے کہنے پر بھی وہ مجھے اپنے دل، اپنی سوچوں سے نہیں نکال پایا۔ اور رہی بات خاندان کی بہو بنانے کی، تو پل بھر کو رکتے وہ عارف کو سانس روکنے پر مجبور کر گئی، کیونکہ الیون کی اس حرکت پر شاید بابا سائیں اسے زندہ درگور کر دیتے۔ وہ فک رنگ لیے نفی میں سر ہلاتے اسے خاموش رہنے کا اشارہ دے گیا، جس پر عمل کرنا غزل کے لیے ناممکن تھا۔ یہ طوائف آپ کے خاندان کی بہو تو کب کی بن چکی ہے، سیج سجا چکی ہے آپ کے چھوٹے پوتے کی۔ بات کے اختتام پر گونجتا مصنوعی قہقہہ نواب شاہ کے وجود کو طوفانوں کی زد پر لے آیا۔ وہ ابھی ایسا دھماکہ کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر نواب شاہ کا ہتک بھرا رویہ اسے ایسا کرنے پر مجبور کر گیا۔ جائیے اور اپنے پوتے الیون رضا شاہ سے پوچھیے، دکھائے گا نکاح نامہ۔ سلگتی نظریں ان کی آنکھوں میں گاڑے ایک ہی پل میں انہیں مات دے گئی۔ عارف تو یہ سب پہلے ہی جانتا تھا، جبکہ وہاں موجود خواتین اور نواب شاہ کی ذات ہوا میں معلق ہو کر رہ گئی۔ اگر اس نے کوئی ثبوت نہ دیا تو کوئی بات نہیں، میں ہوں نا، میں آپ کو کوئی جیتا جاگتا ثبوت دوں گی، وہ بھی پڑپوتے کی صورت۔ اور بکواس بند کرو ورنہ یہیں تمہیں زمین میں گاڑ دوں گا، بے حیا عورت۔ اس کی بات کاٹ کر غصے سے دہاڑتے اس کی سمت بڑھے کے بیچ راہ میں عارف نے انہیں روکا۔ پلیز بابا سائیں، کیا کر رہے ہیں تم؟ پرے ہٹو۔ نواب شاہ نے اسے پرے ہٹانا چاہا مگر ناکام رہے۔ عارف عجیب مصیبت میں پھنسا تھا کہ ایک طرف نواب شاہ اور دوسری طرف تطہیر، دونوں ہی تیز دھاری تلوار بنے ایک دوسرے کو مات دینے کی کوشش میں تھے۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر میرے خاندان کے خون کو خلیص کرنے کی کوشش بھی کی تو۔ حیا کی چادر سے نکال کر آپ لوگوں نے ہی مجھے بے حیائی کی ردا اڑائی تھی، مجھے بے حیا عورت بنا دیا، اور اسی بے حیا عورت نے اپنے اور آپ کے پوتے کے بیچ حیا کے تمام پردے گرا دیے ہیں۔ جھوٹ میں لپٹے کھلے بے باک انکشاف پر جہاں عارف شرم سے پانی پانی ہوا، وہاں موجود خواتین بھی نظریں چرانے پر مجبور ہو گئیں، جبکہ شاہ بی بی انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ہی یہ تطہیر ہی تھی نا جو حیا کا پیکر ہوا کرتی، پردے میں چھپی کتنی پاکیزہ لگتی تھی، مگر آج تو انتقام کی آگ میں جلتے بے حیائی کی ہر حد پار کرنے کے در پہ تھی۔ سید خاندان کا خون ملاوٹ زدہ ہو چکا ہے۔ نواب شاہ کے کانوں میں یہ الفاظ پگھلے سیسے کی مانند انڈیلے گئے۔ بکواس مت کرو، وہ بری طرح سے بپھرتے عارف کے ہاتھوں سے نکلتے جا رہے تھے۔ ان کی حالت تطہیر کے دل پر ٹھنڈی پھوار برسانے لگی۔ ایک کمینی سی خوشی نے دل کھول کر اس کا استقبال کیا۔ یہ بکواس اپنے پوتے سے جا کر دریافت کریں، نکاح کی سند کے ساتھ اسی کے منہ سے پردادا بننے کی خوشخبری سنیے گا۔ ان سب کے وجود کو آگ کی بھٹی میں جھونک کر پلٹی اور منظر سے ہٹتی چلی گئی۔ عارف جانتا تھا ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، جان بوجھ کر نواب شاہ کو اذیت سے دوچار کر کے گئی تھی۔ آج پھر انہیں منہ کی کھانی پڑی تھی، اور شاید اب وہ لوگ کبھی نہیں آنے والے تھے۔ وہ اپنا فیصلہ سنا چکی تھی، اس نے وہی فیصلہ لیا تھا جس پر اس کا دل مطمئن تھا، اور اس کا دل انہیں معاف کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ مجھے بس اس بات کی تصدیق کرنی ہے کہ تم نے اس سے نکاح کیا ہے یا نہیں۔ ان کا دہاڑتا لہجہ شاہ ہاؤس کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ گیا۔ شانزل کے ساتھ کھڑی اشال سہم کر مزید اس کے قریب چلی آئی کہ کب کبھی اس نے بابا سائیں کا یہ جلالی روپ دیکھا تھا۔ جی کیا ہے، اس کے اقرار کرنے کی دیر تھی کہ نواب شاہ کا ہاتھ اس کے چہرے پر اٹھا۔ حال میں موجود سبھی افراد کے ساتھ فضا بیگم اور رضا شاہ بھی بابا سائیں کے اس عمل سے زیادہ الیون کے عمل پر ساکت کھڑے رہ گئے۔ کیسے تم خاندان کے خلاف جاتے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتے ہو؟ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اسے گرے باندھ سے پکڑ کر جھنجھوڑتے اسے پیچھے کو دھکیلا کہ وہ گرتے گرتے بچا۔ ایک طوائف کو سر کا تاج بنائے بڑے فخر سے سینہ تانے اقرار کر رہا ہے اپنے گھٹیا فعل کا۔ ان کے دہاڑتے لہجے پر سب کے دل کانپ اٹھے۔ میں نے زنا نہیں کیا، نکاح کیا ہے ان سے، اور نکاح ایک پاکیزہ عمل ہے، نامحرم رشتوں کو جوڑنے کا۔ حتی المقدور اپنے لہجے کو گستاخانہ ہونے سے بچا پایا، ورنہ نواب شاہ کے الفاظ اس کا صبر آزمانے پر تلے تھے۔ تو خوب رشتہ جوڑا، وہ بھی ایک طوائف سے۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، تم اس سے دل بہلانا چاہتے ہو بہلا لو، مگر میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم میرے خاندان کی عزت و وقار کو پھلانگتے اس جیسی نیچ عورت کو ہمارے خاندان کی بہو بناؤ۔ اس نکاح کو ختم کرو، کیونکہ وہ نیچ، بس کیجئے بابا سائیں، وہ نیچ نہیں ہے بلکہ آپ لوگوں کی سوچ نیچ ہے۔ طوائف سے زنا کرنا جائز ہے لیکن نکاح نہیں۔ مجھے ان سے دل بہلانے کی اجازت دی جا رہی ہے لیکن نکاح کی نہیں۔ خوب، کیوں اتنے شفاق ہیں آپ کی شفاقیت نے ایک کو تو قبر میں ڈال ہی دیا ہے، اب مجھے تو بخش دیں۔ غزل کے لیے بولے جانے والے گھٹیا لفظوں پر اس کے ضبط کی تنابیں ٹوٹ گئیں، اسی لیے اس کا لہجہ قدرے اونچا ہوا۔ الیون، تمیز کے دائرے میں رہو۔ رضا شاہ کو ناگوار گزرا کہ وہ نواب شاہ کے سامنے یوں اونچی آواز میں بات کرے۔ واہ بابا، ابھی بھی میں ہی تمیز کا مظاہرہ کروں جبکہ بابا سائیں مسلسل میری ذات پر حملہ کر رہے ہیں۔ جس عورت کو وہ بار بار گھٹیا اور غلیظ کہہ رہے ہیں وہ میرے نکاح میں ہے، میری ذات کا حصہ ہیں وہ۔ نہیں برداشت کر سکتا میں ان کے لیے کوئی برا لفظ۔ اس کی آنکھوں سے عیاں ہوتا جذبہ اس کی ہٹ دھرمی نواب شاہ کے غصے کو ہوا دینے لگی۔ تم اس کم ذات عورت کے لیے ہمارے مد مقابل آ رہے ہو۔
लहू रंग आंखों से तकते बहुत बुरी तरह से उस पर घुर्राए। आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं ऐसा करने पर। तुम जानते नहीं हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो जिसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। क्या करेंगे आप? ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदान से बेदखल कर देंगे या जान से मार देंगे? ख़ानदान के वक़ार को बचाने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा तो कर गुजरूँगा। आज तो शफ़ाक़ियत की हर हद पार कर दी गई। कैसे बर्दाश्त करते ये सब? भले ही वो इंसाफ पसंद थे मगर ज़ात पात उनके लिए सबसे अहम थी। इसीलिए तो मुंसिफ शाह की इल्तिजाओं को पैरों तले रौंद दिया गया। मूसा शाह की बाजारी औरत से शादी वाली गलती पर उन्हें ख़ानदान से बेदखल कर दिया गया। मूसा शाह की वफ़ात पर भी कब उन्होंने सगी औलाद का मुँह देखा? वो अपनी बात और असूलों के पक्के थे। जब अपने सगे बेटे और अजीज़ जान मुंसिफ शाह को ना बख्शा तो उसे कैसे बख्श देते, जिसके बारे में उनका हमेशा यही ख्याल रहा कि ये बागी है। तुम्हें उसे छोड़ना ही होगा। जो गलती की है उसे सुधारो, वरना तुम हमारे ख़ानदान से तो क्या जायदाद से भी बेदखल कर दिए जाओगे। नवाब शाह ने एक आखिरी कोशिश की उसको उसके अमल से बाज रखने की, जो फजूल ही थी। कोई परवाह नहीं, उस औरत के लिए ऐसे ख़ानदान को छोड़ना मैं फ़ख्र समझता हूँ। नडर अंदाज में दूबदू हुआ। इलियन, तुम होश में तो हो? क्या कह रहे हो? फ़िज़ा बेगम ने उसे टोका। कब बर्दाश्त कर सकती थी कि अहमद के बाद अब इलियन भी उनसे दूर जाए? वही जो आप लोगों ने सुना। आप लोगों को तत्हीर को मेरी बीवी की हैसियत से कबूल करना ही होगा, वरना मुझे शौक़ से अपने ख़ानदान से बेदखल कर दें। बल्कि आप लोग मुझे क्या बेदखल करते हैं, मैं खुद आपके ख़ानदान को लात मारता हूँ। नवाब शाह की आंखों में आंखें डाले वो अपनी बात पर डट गया। शायद वक्त ने उसे आजमाया था और वो इस आजमाइश पर पूरा भी उतरा था। मैं उस औरत के साथ उसकी कोख में पलते उस बच्चे को भी जान से मार दूंगा जिसने मेरे ख़ानदान की बुनियादों को हिलाने की कोशिश की है। एक पल में पैंतरा बदलते उसकी नब्ज़ को पकड़ा। बच्चे के नाम पर इलियन का दिमाग ठिठक गया। उसने बेयकीन नज़रों से आरिफ की जानिब देखा, जो कंधे उचका गया, जैसे कह रहा हो तत्हीर ने जानबूझकर तुम्हें मौत के मुंह में धकेला है ताकि तुमसे जान छुड़ा सके। तत्हीर की इस हरकत पर वो ज़ब्त से मुट्ठियाँ भींच कर रह गया। उसे सबकी नज़रों में गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। मेरी बीवी और बच्चे को जान से मारने की धमकी मुझे मत दीजिएगा बाबा साईं, कि ना तो मैं 21 साला मुंसिफ शाह हूँ जो आपके एक थप्पड़ और आपकी उन धमकियों से डर कर उस औरत का नाम, उसका ख्याल दिल में दबा जाऊँगा, और ना ही आपके ख़ानदान की फरसुदा रिवायात से बंद कर रहूँगा। वो मेरी इज़्ज़त है और मैं अपनी इज़्ज़त की जान की हिफाजत करना खूब जानता हूँ। कुछ कर गुजरने वाला अंदाज सबके होंठों पर एक चुप लगा गया। ऐसी औरतें दिल बहलाने के लिए ही होती हैं, घर बसाने के लिए नहीं। और उस बाजारी औरत से मिलकर मुझे यही लग रहा है कि तुम उससे नहीं बल्कि वो इंतकाम की आग में जलती तुमसे दिल बहला रही है। नवाब शाह की बात पर वो बड़ी महारत से अपने चेहरे के तन जाने वाले तासुरात को छुपा पाया, वरना बात ऐसी नहीं थी कि वह आसानी से हजम कर जाता। नवाब के अलावा उसके सामने कोई और होता तो अब तक गज़ल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अलकाबात पर उसका जबड़ा तोड़ चुका होता। जाहिर सी बात है, उनका मनपसंद खिलौना तो आप लोगों ने उनसे छीन लिया था, और अब मेरी सूरत उन्हें मुंसिफ शाह से मिलता जुलता दूसरा खिलौना मिल रहा है दिल बहलाने के लिए, तो कोई मज़ायका नहीं। जितना उसका दिल जला था बाहर से, उतना ही वो पुरसकून दिखाई देने लगा, जैसे यह उसके लिए आम सी बात हो। और एक बात और बाबा साईं, भूल कर भी उनके साथ कुछ भी गलत करने से पहले ये सोच लीजिएगा कि वो औरत मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। उन्हें कोई मामूली सी भी ज़िक पहुंची तो मैं ये रिश्ते नाते सब भूल जाऊंगा। मुस्तहकम लहजे में अपनी बात उन तक पहुंचाकर हाल के दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मेरी एक बात याद रखना, वो तुम्हारी इज्जत को बीच चौराहे पर उछालेगी, वो तुम्हारा घर नहीं बसाएगी। नवाब शाह की दहाड़ पर उसके कदम पल भर को थमे। उसने सर की खफीफ सी जुम्बिश पर पीछे पलट कर देखा और फिर बोला तो फ़कत इतना ही, वो ही मेरा घर बसाएगी और मैं ये साबित करूँगा। अपनी बात उन तक पहुँचाए वो हाल का दरवाज़ा पार कर गया। भाई, शांजिल उसे रोकने के लिए उसके पीछे लपका। जाने दो उसे शांजिल, शायद वो ठीक सिमत जा रहा है। फ़िज़ा बेगम की आवाज़ ने शांजिल को रोका। नवाब शाह ने रज़ा शाह को कहर बरसाती नज़रों से देखा, जो बीवी की बात पर नज़रें चुरा गए। काश बाबा साईं, ज़ात पात के फ़र्क से निकलकर आपने मुंसिफ की खुशी देखी होती, जिसकी खुशी सिर्फ ततहीर थी। आपके डर, आपके खौफ से वो ये नाम कभी ज़ुबान तक ना लाया कि कहीं आप लोगों को उसकी मोहब्बत की भिनक पड़ी तो सज़ा के तौर पर ततहीर को मार ना दें। ये वो बातें, वो खदशात थे जो कभी मुंसिफ फ़िज़ा बेगम को बता चुका था। इंसान की खुशियाँ, इंसान का दिली सुकून ज़ात पात से बढ़कर अहमियत नहीं रखता। अगर मुंसिफ को उसकी खुशी दे दी जाती तो जो कुछ आज हुआ वो कभी ना होता। मुंसिफ हमारे साथ होता, हमारी वजह से उस लड़की को क्या कुछ नहीं खोना पड़ा। अब अगर इलियन ऐसे इंतहाई कदम उठा चुका है तो उसे करने दे जो वो करता है। मुंसिफ के गम में इस औरत की अकल नाकिस हो गई है। रज़े, संभालो इसे। वो रज़ा शाह पर गुर्राए, गोया इलियन का गुस्सा फ़िज़ा बेगम पर ही निकाला गया। हाँ, हो गई है मेरी अकल नाकिस, हो गई है। मेरा दिल आपकी तरह सफाक नहीं है बाबा साईं, इसीलिए डर रही हूँ दूसरे बेटे के खो जाने से। वो रो ही तो पड़ी थी। माफ़ कीजिएगा बाबा साईं, लेकिन फ़िज़ा कुछ गलत नहीं कह रही। पुश्त पर हाथ बांधते रज़ा शाह ने मुदाखलत की। जो गलती माजी में दोहरा चुके हैं, मत वो गलती दोहराएं।
نکل آئیں اس ذات پات کے فرق سے۔ میں اپنا ایک بیٹا کھو چکا ہوں، اب مجھ میں شکت نہیں رہی ہے کہ دوسرے بیٹے کو کھو دوں۔ مجھے ذات پات کا فرق نہیں دیکھنا بلکہ اپنے بیٹے کی خوشی دیکھنی ہے، اور اس کی خوشی وہ عورت ہے جس کے ساتھ ہم ماضی میں بہت غلط کر چکے ہیں۔ شکر کیجئے کہ ہمارے کیے کی سزا ہماری بیٹیوں کو نہیں ملی۔ رضا شاہ نے ہمت کا مظاہرہ کیا۔ آج پہلی بار فضا بیگم کو لگا کہ ان کی محنت رائے گاہ نہیں گئی کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ تھا۔ تم پاگل ہو چکے ہو۔ نہیں، ابھی ہی ہوش میں آیا ہوں۔ مجھے اپنی بیوی کی مرضی کو دیکھنا ہے، اپنے بیٹے کی خوشی کو۔ مجھے دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ دنیا کسی کی سگی نہیں ہوتی۔ تو ٹھیک ہے، پھر آج سے تم میرے لیے مر گئے اور میں تمہارے لیے، اور شاید یہ فیصلہ بھی رضا شاہ کو ان کے فیصلے سے روکنے کے لیے تھا۔ اللہ شاہ جی ایک ہی کہہ۔ شاہ بی بی نے اپنی بات بولنے کی جسارت کی، مگر موقع پر ہی وہ انہیں چپ کروا چکے تھے۔ تم چپ رہو۔ آپ کا فیصلہ بچوں کی زندگی کو متاثر کرے گا بابا سائیں، مت ایسا کریں۔ شین بیگم نے ماں کو سہارا دیے بولنے کی جسارت کی، کیونکہ وہ جانتی تھیں بابا سائیں اپنی بات منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ ہو جانے دو، چلو اشال۔ اپنے نام کی پکار پر اس کا دم ہی نکل گیا۔ ایک ڈری سہمی نظر عارف پر ڈالی، جس کی آنکھوں میں غصہ در آیا، جیسے کہہ رہا ہو اگر شانزل کے پاس سے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ لوگ اپنی جنگ میں ہم دونوں کو مت گھسیٹیں، یہ کہیں نہیں جائے گی۔ پر وقت شانزل نے مداخلت کرتے اشال کو اس شنشے و پنج سے نکال دیا۔ تم کون ہوتے ہو میرے فیصلے میں بولنے والے؟ آپ کی ہی سرپرستی میں یہ میرے نکاح میں آئی ہے، بیوی ہے میری اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ میں حق رکھتا ہوں اس کے لیے اچھا فیصلہ لینے کا۔ میری اجازت کے بغیر یہ کہیں نہیں جائے گی۔ اشال کو یوں ایک جگہ بت بنے کھڑے دیکھ کر سمجھ چکے تھے وہ بھی ان کی مخالفت میں ہی کھڑی ہے۔ اس ناہنجار کی دیکھا دیکھی سب کے سب باغی ہو چکے ہیں۔ اپنے منہ سر والے، میرے خاندان میں تم جیسے باغیوں کی کوئی جگہ نہیں۔ ان پر سلگتی نظر ڈالے شاہ بی بی کی جانب مڑے۔ اب تم لوگ میرا منہ کیا تک رہے ہو؟ واپس حویلی چلو گے یا یہیں قیام کرنے کا ارادہ ہے؟ اب کہیں بس نہ چلا تو اپنی توپوں کا رخ گھر کی خواتین کی طرف کیا، اور پیچھے کیا بچتا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ نواب شاہ غصے میں کھولتے وہاں سے چلے گئے۔ جس کو کبھی اس نے اپنے کمرے سے نکال دیا تھا، آج وہ خود اسی کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ ہر وقت اس کے ارد گرد ہی رہتی اور یہ ہر کام میں اس کا محتاج رہتا، لیکن یہ محتاجی اسے ذہنی کرب میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے لگتا جیسے فاطمہ کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں کی سزا اسے اس طور مل رہی ہو۔ کیا بات ہے، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ فاطمہ تیمور کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تیمور نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموشی سے آنکھوں پر بازو رکھتے ان سے جھلکتی ندامت کو چھپا گیا۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگ جائیں گے، پھر جلد ہی آپ اپنی روٹین اپنا سکیں گے۔ تیمور کے ساتھ سوئے ہوئے فائز پر بھی کمبل درست کر کے خود بھی مخالف سمت سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، اور تیمور، اس کا دماغ تو ابھی تک ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا، نہ جانے وہ اس کے لیے طنز تھا یا تانا۔ یوں ہی وہ صبح سے شام اور شام سے رات ہونے تک اس کے ارد گرد رہتی۔ اس کا دل کرتا تو جواب دے دیتا اور نہ کرتا تو چپ رہتا۔ ڈاکٹر اسد کے ساتھ ایک فزیو تھراپسٹ آ کر تیمور کی تھراپی کرتا، جس سے تیمور اب بیٹھنے کے قابل ہو رہا تھا۔ اس کے بازو اور پیروں کی موومنٹ بھی امپروو ہو رہی تھی۔ فائز اٹھ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے۔ فائز پر سے کمبل ہٹاتے اسے مدھم لہجے میں پکارا۔ فائز، فائز میری جان اٹھو۔ فاطمہ اسے جبرن اٹھا کر بٹھا چکی تھی، جو جھولتے جھولتے پھر سے لیٹنے ہی والا تھا کہ فاطمہ نے اس کے بازو پر اپنے ہاتھ کی گرفت سخت کی۔ رات کو جلدی سو جاتے نا، اب اٹھو ورنہ ایک تھپڑ ماروں گی۔ اگر تب بھی بات نہ مانی تو 2 کی بجائے 3 ماروں گی، اب اٹھو۔ نرم کو فاطمہ اب کے لہجے میں سختی سموئے بولی، کیونکہ نماز کے حوالے سے وہ کبھی بھی نرمی نہیں برتتی تھی۔ پلیز مما، اللہ کے معصوم بندے کو نیند آئی ہے، غنودگی میں ڈوبا لہجہ لیے بولا۔ تمہیں نیند کی پڑی ہے اور اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کا معصوم بندہ ان سے ملاقات کے لیے آتا ہے۔ اسی کے انداز میں جواب دیتے اسے گھسیٹ کر بیڈ سے نیچے اتار کر کھڑا کرتے جھنجھوڑا کہ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ پلیز مما، جمائی روکتے منہ بسور کر رہ گیا۔ اس وقت نخرے بالکل بھی نہیں، وضو کر کے جلدی سے آؤ، گیسٹ روم میں انتظار کر رہی ہوں۔ اسے واش روم میں دھکیل کر اس کی ٹوپی اپنا اور اس کا جائے نماز لیے کمرے سے چلی گئی کہ تیمور کی نیند ڈسٹرب نہ ہو، جبکہ تیمور بھی اٹھ چکا تھا مگر آنکھیں بند کیے پڑا ماں بیٹے کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسے یاد تھا شروع میں جب فاطمہ اسے نماز کے لیے اٹھاتی تو وہ کتنا چڑ جاتا، بغیر کسی لحاظ کے صبح صبح اسے جھڑک کے رکھ دیتا، مگر وہ اپنا فرض نبھانے سے باز نہ آتی۔ اسی بات سے چڑ کر اس نے فاطمہ کو اپنے کمرے سے نکال دیا تھا۔ دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے، صبح صبح ہی اپنا الاپ الاپنا شروع کر دیتی ہو ڈھیٹ عورت۔ پہلے کیا کم گناہ کھٹتا ہوں جو تم صبح صبح مجھ سے گناہ کروانا شروع ہو جاتی ہو؟ میری نمازوں کو چھوڑو، اپنی نمازوں کی فکر کرو۔ تم نے اپنی قبر میں جا کے لیٹنا ہے، میں نے اپنی میں، اب بخش دو۔ اس کی تصدیق کرنے لگا جبکہ وہ سامنے بیٹھے بھٹکے ہوئے شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دہاڑتے لہجے پر 6 ماہ کے فائز نے رونا شروع کر دیا۔
دیکھو مولانی، ہاتھ جوڑتا ہوں تمہارے سامنے، جان چھوڑ دو میری۔ ساری رات ایک یہ نہیں سونے دیتا، اس کی ری ری لگی رہتی ہے، اور دوسرا صبح صبح تمہارا بھونپو بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں بہت تنگ آ چکا ہوں تم لوگوں سے۔ دل کرتا ہے میں یہ گھر چھوڑ کر کہیں اور جا بستا ہوں، جہاں انسان ہو، تم جیسی عجیب مخلوق نہ ہو۔ اس تضحیک پر اس کی برداشت جواب دے گئی اور اسی وقت 6 ماہ کے فائز کو لیے اس کمرے میں آ بسی۔ بند آنکھوں کے پیچھے نمی اکٹھی ہونے لگی۔ کس کس بات پر پچھتائے گا، کس کس بات پر، اور کس کس سے معافی مانگے گا۔ فائز نماز پڑھ کر آ چکا تھا اور خاموشی سے کمبل میں گھس کر باپ کے قریب ہوتے اس سے لپٹ کر آنکھیں موند گیا۔ فجر کی نماز کے بعد تو اسے ویسے بھی میٹھی نیند آتی تھی۔ بابا، آپ ہم سے کبھی بھی پیار نہیں کرتے، آپ کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے ننھے فائز کے جملے کانوں میں گونجنے لگے۔ جب سے وہ گھر آیا تھا تب سے ہی فائز اس کے پاس ہی زیادہ رہتا اور اسے بھی تو اب فائز کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگنے لگا تھا، لیکن کبھی زبان سے اس بات کا اقرار نہ کر سکا۔ وہ ہولے سے آنکھیں موند گیا کہ وہی بھیانک منظر اس کو خوف سے دو چار کرتے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیتا۔ اب اسے تاریکیوں سے خوف آنے لگا تھا، اندر باہر ہر سو ویرانی۔ جب بھی اپنے بارے میں سوچتا اسے اپنا آپ غلیظ لگنے لگتا، دل غلیظ جو اس کی یاد سے غافل رہا، سوچے غلیظ جن میں اس کا گزر نہیں تھا، جسم غلیظ جو اس کے سامنے جھکنے سے محروم رہا۔ سر سے لے کر پاؤں تک غلاظت کا ڈھیر ہی تو رہا تھا۔ ابھی موت آئے تو اپنے خالق کے پاس کیا لے کر جاؤں گا؟ کچھ بھی نہیں، ایک نیکی تک نہیں ہے میرے نامہ اعمال میں۔ کیسی زندگی گزار رہا تھا میں، نہ اچھا باپ بنا، نہ شوہر، اور نہ ہی اچھا انسان۔ میں تو جانوروں سے بھی بدتر رہا۔ سینے میں جمع غلاظت نے مجھے غلیظ ہی رکھا، روح اندھیروں میں گھری رہی، مجھے پرواہ ہی نہیں رہی۔ ہر سو بے چینی، اور اس بے چینی سے چھٹکارا پانے کا سبب کیا بنایا؟ سینے میں تنگ ہوتی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش میں ناکام ہوا جا رہا تھا۔ دل کیا دہاڑے مار مار کر روئے، اتنی غفلت! اپنی گھائل روح کو سنبھالے وہ اٹھ بیٹھا۔ وہ چلا جانا چاہتا اس دنیا سے جہاں کوئی نہ ہو، صرف وہ ہو اور اس کا پیدا کرنے والا۔ لان کی نرم گھاس کو اپنے مضبوط قدموں تلے روندتے لمحہ بلمحہ اس کے قریب آتا جا رہا تھا۔ ایک پل کو دل پوری شدت سے دھڑکا۔ گھر پر اماں کی موجودگی کا سوچتے خائف ہونے لگی، جو عصر کی نماز ادا کر رہی تھیں۔ ہادی کے آنے کا بھی وقت تھا۔ تم یہاں؟ ایک بے بس نظر حال کے دروازے پر ڈالتے اسے قریب آتے دیکھ کر حیران ہوئی کہ اس کی یہاں آمد کا مقصد کیا تھا۔ کیوں موت کے منہ میں دھکیلنے کے بعد اب مجھے زندہ سلامت دیکھ کر آپ کو شوق لگا؟ چپتا ہوا لہجہ لیے بولا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ بات کی تہ تک جاتے دھیمے لہجے میں گرائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے لڑکے کا حشر نشر کر دے، جب اس کا اس کی ماں اور بھائی کے سامنے تماشا بنانے چلا آیا تھا۔ مبارکباد دینے آیا تھا آپ کو کہ میں باپ بن گیا۔ اتنی بڑی خوشخبری بابا سائیں کو بتانے سے پہلے آپ کو مجھے بتانی چاہیے تھی۔ پورے خاندان میں بتاشے بانٹتا میں۔ ترس گئے تھے میرے کان یہ خبر سننے کے لیے۔ طنز سے بھرپور خشم آلود لہجہ غزل کو پل بھر کو بوکھلا کر رکھ گیا۔ وہ اسے نظریں چرا گئی۔ الیون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی عورت کو ایک ہاتھ لگا کر اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتا۔ کیسے اتنی بڑی بات کرتے اسے خود کی ہی نظروں میں گرا گئی تھی۔ ارے نہیں نہیں نہیں، آپ کیوں شرم آ رہی ہیں؟ شرم سے پانی پانی تو مجھے ہونا چاہیے۔ طنز پر طنز کرتا اسے آگ لگا رہا تھا۔ کچھ تو لحاظ کیا ہوتا، تھوڑا سا ہی صحیح۔ ہاتھ کی انگلیاں جوڑے اشارے سے ہی اسے شرمندہ کرنا چاہا، مگر وہ کہاں شرمندہ ہونے والی تھی۔ لیکن نہیں، آپ نے تو مجھے سب کی نظروں میں گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ویسے بہت ہی خطرناک چال چلی ہے آپ نے، ایک تیر سے دو شکار۔ بابا سائیں کو منہ کے بل گرا کر ان کے غصے کا رخ میری جانب موڑ دیا تاکہ وہ مجھے اپنے ہاتھوں سے موت کے گھاٹ اتاریں اور آپ بے وگی کی چادر اوڑھ کر مجھ سے آزاد ہو جائیں۔ خوب، مان گیا آپ کو۔ اس کی سلگتی نظریں ہنوز اس کی نظروں پر ٹکی تھیں۔ ہو گیا ڈرامہ، اب بتاؤ کب جان چھوڑو گے میری؟ سینے پر بازو باندھے پرسکون انداز میں گویا ہوئی۔ ابھی کہاں، ابھی ہی تو ڈرامہ شروع ہوا ہے۔ یہ بھول ہے آپ کی کہ میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ جو آگ آپ نے لگائی ہے نا، اس کو اب آپ ہی بجھا سکتی ہیں۔ چلیں میرے ساتھ، لینے آیا ہوں آپ کو۔ ایسے کیسے چلوں؟ وہ وقت گزر گیا جب تم سودے بازی کا کھیل کھیلتے تھے۔ اس وار پر الیون کا جبڑا تنا مگر ضبط کر گیا۔ نہ جانے کون سا ایسا سکون تھا جو اس کی ذات کی دھجیاں بکھیر کر ہی تطہیر کو ملتا۔ آپ کو مجھ سے جو بھی گلے شکوے ہیں وہ گھر جا کر نپٹا لیں گے۔ آگے بڑھتے اس کی کلائی تھامی۔ تطہیر اس کی جرت پر اش اش کر اٹھی۔ نہیں جانتی تھی کہ وہ تو نواب شاہ کی ضد اور اس کی کم عقلی پر بفرا ہوا سب کچھ تہس نہس کرنے کے موڈ میں ہے۔ اپنی حد میں رہو، یہ خانم کا کوٹھا نہیں جہاں سے تم میری قیمت چکائے زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ گے۔ یہ میرا گھر ہے، میرے بھائی کا گھر، اور مجھے اس گھر سے کہیں نہیں جانا۔ آخری لفظوں پر کیسا مان اور فخر امڈ آیا۔ گھر کی چار دیواری، بھائی کی صورت میں ایک محافظ ملا تھا جو زمانے کے سرد و گرم سے اب اسے بچائے رکھتا۔ عورت کا اصل گھر اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے۔ میں نہیں مانتی تمہیں شوہر،
تڑک کر بولتے اس کی بات کی نفی کی گئی۔ اس کی کم عقلی پر نہ چاہتے ہوئے بھی الیون کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ امڑ آئی۔ کیوں نہیں مانتی؟ جبکہ آپ سر عام مجھے اپنے بچے کا باپ بنا چکی ہیں تو پھر اب مجھے شوہر ماننے میں کیا پرابلم ہے؟ اس کے طنزیہ انداز پر اسے بے حد غصہ آیا اور جو خود کر بیٹھی تھی وہ کسی کھاتے میں نہیں لا رہی تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی لیکن میں تو آپ کو اپنی بیوی مانتا ہوں نا۔ کیا ہوا اگر آپ نے بیوی ہونے کے فرائض ادا نہیں کیے؟ ساتھ رہیں گے تو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کرتے رہیں گے۔ اس کی بے باکی پر تطہیر کا رنگ غصے کی لالی جھلکانے لگا۔ ایک جھٹکے میں اس کی گرفت سے کلائی چھڑواتے پنجوں کے بل اوپر کو اٹھتے اس کو کالر سے تھام کر ایک جھٹکے سے اپنے قریب کیا کہ وہ بہت ہی آہستگی سے اس کی سمت جھک گیا۔ آج یہ بات کی ہے، آئندہ ایسا خیال میں بھی مت سوچنا ورنہ تمہیں جان سے مار دوں گی۔ دانت کچکچاتے دھیمے لہجے میں گھرائی۔ سوچنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دے رہی ہیں، اور اگر عملاً میں نے اپنے حقوق لے لیے تو؟ مانی خیز سرگوشی سے زیادہ اس کی آنکھوں سے جھلکتی جنونیت پر اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں نم ہوئی۔ جس بات سے دل خوفزدہ رہتا تھا اب وہی ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اپنی حدود سے باہر نکلنے لگا تھا۔ تم اپنی حدود سے نکلے تو تمہارا قتل میرے ہاتھوں ہی لکھا ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کا کالر چھوڑتے اسے خود سے پرے دھکیلا۔ ہاں جانتا ہوں، خانم کو قتل کر کے آپ کا رہا سہا ڈر ختم ہو چکا ہے۔ کالر درست کرتے غصے بھرے تاثرات سنجیدگی میں ڈھل گئے۔ اسی لیے اپنے سہاگ کو قتل کی دھمکیاں دے رہی ہیں۔ بات کے اختتام پر اس نے سر موڑے جیپ کی آواز پر گیٹ کی سمت دیکھا جہاں ہادی کی جیپ گیراج میں رک چکی تھی۔ ایک پل کو غزل کا دل خوف سے کانپ اٹھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، بھینچے لہجے میں گراتی نامحسوس طریقے سے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی کیونکہ الیون کو اپنے گھر میں موجود دیکھ کر ہادی غضبناک تیور لیے انہی کی سمت آ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں قدم رکھنے کی؟ قدم قدم ان کے قریب آتے چلا اٹھا۔ میں انہیں لینے آیا ہوں۔ ہادی کا انداز جتنا غضبناک تھا الیون اتنا ہی پرسکون رہا۔ کس حیثیت سے؟ ہادی کے سوال پر الیون نے تطہیر کو دیکھا جو نفی میں سر ہلائے کچھ بھی بولنے سے منع کر رہی تھی۔ کیا تم واقعی میں انجان ہو؟ آئی برو اچکائے ایک نظر غزل کے متغیر ہوتے چہرے پر ڈالتے وہ ہادی کی سمت متوجہ ہوا۔ تم جاؤ یہاں سے، میں اس سے بات کر لوں گی۔ ہادی پر سہمی نظریں ٹکائے وہ الیون سے ہی مخاطب تھی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ڈر کیوں رہی ہیں؟ جب آپ بابا سائیں کو ہمارے رشتے کے بارے میں بتا سکتی ہیں تو پھر پیچھے باقی کیا بچتا ہے؟ تطہیر کو لگا جیسے یہ اسے قتل کرے نہ کرے مگر یہ سر پھرا ضرور آج قتل ہونے کے ارادے سے ہی آیا ہے۔ بتانے دے مجھے اسے کہ یہ ماما بننے والا ہے۔ تطہیر کی سمت جھکتے سرگوشیانہ انداز اپنائے اسے سہم جانے پر مجبور کر گیا۔ تطہیر کو لگا اس نے شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالے سوئے ہوئے شیر کو جگا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ خدا کا واسطہ ہے جاؤ یہاں سے۔ اس کے سخت لہجے میں بے بسی و التجا در آئی جس کو ہادی محسوس کرے نہ کرے مگر الیون کر چکا تھا۔ ساتھ چلنے کی حامی بھرے تو ابھی چلا جاؤں گا۔ جان نثار کرتا انداز ہادی کا خون گرما گیا۔ کس حیثیت سے انہیں ساتھ لے جانے کی بات کر رہے ہو؟ ایک جھٹکے سے اس کے کالر کو دبوچے ہادی گرایا۔ کیا سمجھ کر اسے ساتھ لے جانے کی بات کر رہا تھا؟ بیوی کی حیثیت سے، اور تم مجھے روک نہیں سکتے۔ اس کے پر یقین لہجے پر ہادی نے بے یقین نظروں سے تطہیر کو دیکھا جس کا نظریں چرانا ندامت سے جھکا سر الیون کی بات پر سچ کی مہر ثبت کر گیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کون ہے۔ دھوکے سے اس نے مجھ سے نکاح کیا۔ ہولے سے منمنائی۔ ایک پل میں ہادی کا جبڑا تنا۔ کیسے اس کی بہن کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائے سبھی اسے غلط طریقے سے استعمال کرتے رہے۔ نہ جانے کیسے ہادی کے ہاتھ کا مکہ الیون کے ہونٹ کو زخمی کر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر بمشکل گرتے گرتے بچا۔ وہیں تطہیر منہ سے نکلنے والی چیخ کا گلا گھونٹے ہونٹوں پر ہاتھ کی ہتھیلی جما گئی۔ کس طریقے سے تم لوگوں نے ہمیں ذلیل نہیں کیا؟ اب کیا قبر میں اتار کر ہم لوگوں کا پیچھا چھوڑو گے تم لوگ؟ وہ دہاڑا۔ دل میں دبا غصہ اس کی حرکت پر حد سے سوا ہوا۔ کیا چاہتے کیا ہو ہم سے؟ اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر الیون پر اپنا ہاتھ چھوڑتا الیون نے اس کا ہاتھ تھامے اسے اس عمل سے روکا۔ دوستی اور خاص رشتے کا لحاظ کرتے میں نے تمہارے پہلے وار کو برداشت کیا ورنہ تم پر ہاتھ میرا بھی اٹھ سکتا ہے۔ اس کو خود سے پرے دھکیلتے ہونٹ کے کنارے سے بہتے خون کو انگوٹھے کی مدد سے صاف کیا۔ کون سی دوستی؟ ہمارے بیچ کچھ نہیں رہا۔ نہ تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی میری بہن سے۔ آئندہ تم میرے گھر کے آس پاس بھی بھٹکے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ ہادی کی بات پر غزل کا دل ایک پل کو خوف کے حصار میں جکڑا اور پھڑپھڑا کر رہ گیا۔ ان دونوں کو یوں مد مقابل دیکھ کر وہ سن ہوتے حواس بمشکل بحال رکھ پائی۔ وہی ہوا جس بات کا اسے ڈر تھا۔ بعد کی بات کیوں کرتے ہو تم؟ ابھی تمہارے سامنے ہوں۔ جان لے کر دل میں لگی آگ بجھا لو۔ آگے بڑھ کر ہولسٹر سے پسٹل نکالے اس کا کیچ لاک ہٹائے ہادی کے ہاتھ میں تھماتے اپنے ماتھے پر رکھی۔ جو کچھ بھی ہوا سب کچھ میرے اور عارف کے ایما پر ہی تو ہوا تھا۔ منصف شاہ سے سرداری چھیننے کے لیے، تطہیر سے تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے، وہ سب کچھ آذر اور شفق نے نہیں بلکہ ہم نے کیا تھا۔
اس لیے سزا تو ہمیں ملنی ہی چاہیے۔ کھڑا ہوں تمہارے سامنے، لے لو بدلہ۔ ہادی سپاٹ انداز لیے الیون کو دیکھ رہا تھا۔ اب خاموش کیوں کھڑے ہو؟ چلاؤ گولی۔ اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کیے اسے اکسانے لگا۔ ہادی نے اس کے ہاتھ کو چٹکتے پسٹل تھما ہاتھ پہلو میں گرا لیا۔ مان کیوں نہیں جاتے کہ ہم تمہاری نظروں میں بے قصور ہیں؟ ہم بھی تمہاری عمر کے تھے۔ اگر تب تم کچھ نہیں کر پائے تو ہم سے کیا توقع رکھتے ہو کہ ہم بھی اس سب میں شامل تھے؟ پوچھو ان سے جن سے کچھ بھی نہیں چھپا، ایک ایک بات جانتی ہیں یہ۔ بے بسی کی انتہا کو پہنچتے اس نے تطہیر کی سمت اشارہ کیا جو سر جھکائے خاموش کھڑی تھی۔ میں نے ان سے نکاح کیا تھا تو صرف ان کو اس ماحول سے بچانے کے لیے کیونکہ وہ عورت لائسنس کے نام پر ان پر قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا اب بھی تم میری نیت پر شک کرو گے؟ وہ بے بسی سے ہادی کو دیکھنے لگا جس کے چہرے سے تو کیا آنکھوں سے بھی کسی بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ تم نے جتنی بکواس کرنی تھی کر لی اور میں نے سن لی۔ اب تم جا سکتے ہو اور آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ تطہیر کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھنے لگا۔ ہادی انہیں میرے ساتھ جانے دو۔ میں اپنا گھر بار خاندان سب کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ مجھے صرف ان کا ساتھ بخش دو۔ بے جان ہوتے قدموں کے ساتھ جاتی تطہیر کے قدم تھمے جس پر ہادی نے کچھ چونک کر تطہیر کو دیکھا جو سر موڑے الیون کو دیکھنے لگی جو اپنی آنکھوں میں اس کے ساتھ کی التجا لیے کھڑا تھا۔ وہ کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا تھا؟ کیا پتا کوئی آپ کو اتنی شدت سے چاہنے لگا ہو کہ آپ ہی اس کی کل کائنات ہوں۔ یہ دلگداز جذبہ اسے اتنی طاقت دیتا ہو کہ آپ کے لیے دنیا سے لڑ جائے۔ شہرزاد کی آواز سماعتوں میں گونجی۔ اپنی لڑائی میں اسے مت گھسیٹیے گا، وہ بے قصور ہے۔ تو کیا وہ میرے لیے سب کچھ چھوڑ آیا ہے؟ دل میں ایک سوال اٹھا جو دل کی دنیا میں ہلچل مچا گیا۔ آپ کے اس رویے کو میں کیا سمجھوں؟ دل میں نرمی رکھتی ہیں اس کے لیے؟ ہادی کا بے تاثر سرد لہجہ اسے سنبھل جانے پر مجبور کر گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، بس اس کی بے وقوفیوں پر مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ اسے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ بے حسی کی چادر اوڑھے وہ ہادی کے ساتھ آگے بڑھتے الیون کے محبت بھرے کشکول کو ٹھکرا گئی۔ شاید یہ سب اس لیے کیا گیا کہ وہ جو قدم اٹھا چکا ہے وہ اسے واپس موڑ لے، اس کے پیچھے خوار مت ہو۔ عارف بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے نیم دراز مصطفیٰ سے فون پر بات کر رہا تھا۔ نہیں یار، کچھ نہیں بنا، نہ ہادی کچھ سننا چاہتا ہے اور نہ ہی تطہیر آپا۔ میں بات کروں؟ کیا بات کرو گے؟ کیونکہ بات کرنے کو کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ اب کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونے والا۔ نہ تو حویلی والوں کے دل بدلے ہیں اور نہ یہ اپنے اصولوں کو بدلنے والے ہیں۔ میں جانتا ہوں مجھ سے نکاح کی بات کرنا تطہیر آپا کا بس ہمارے منہ پر تماچا مارنا تھا، ہمیں آئینہ دکھانا تھا کہ ہم لوگ آج بھی نہیں بدلے، صرف اپنے ضمیر کی ملامت سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عارف انہوں نے واقعی میں ایسا سوچا ہو۔ دوسری طرف سے مصطفیٰ کی پرسوچ آواز ابھری۔ ایسی کوئی بھی الٹی سوچ ان کے دماغ میں آ ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ آلریڈی ہمارے خاندان میں شامل ہو چکی ہیں۔ الیون نے ان سے خفیہ نکاح کر رکھا تھا جو اب ریویل ہو چکا ہے۔ عارف کی تازہ ترین معلومات مصطفیٰ کو چونکا گئی۔ اس کا دماغ الیون پر ہی الجھا رہ گیا۔ وہ کیسے ان تک پہنچا؟ جانتے ہو جب تطہیر آپا نے محل سرائی میں اپنی بولی لگوائی تھی تب ہم دونوں کافی پریشان ہو گئے تھے۔ پلان کے مطابق وجی حلیہ تب بدل کر ان کا خریدار بن کر جائے گا۔ ہاں یاد ہے مجھے، اس نے بتایا تھا کہ تم نے ہی اسے اشارے سے مزید رقم کی بولی لگانے سے منع کیا، چپ رہنے کا کہا۔ یہ گتھی تو مصطفیٰ بھی سلجھانا چاہتا تھا۔ تب تو عارف کی بات پر ہی بھروسہ کر چکا تھا کہ جسے غزل نے خریدا ہے وہ بھروسے مند ہے، کچھ غلط نہیں ہوگا۔ تب عارف اسے الیون کا نہ بتا سکا۔ ہاں کیونکہ اس وقت وجی کے مد مقابل الیون تھا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ وہ انہیں خرید کر کوئی غلط کام نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا جیسے لالا کے کہنے پر ہی وہاں پہنچا ہوگا اور بعد میں میرا شک درست نکلا۔ پھر لالا بار بار محل سرائے آئے اور ان کی وفات کے بعد وہ آنا شروع ہوا۔ جس دن میرا ان رنگ برنگے چوزوں سے جھگڑا ہوا تھا اس دن الیون محفل رقص میں آیا تھا۔ ایسے ہی اس کے پیچھے نکل کھڑا ہوا اور ان چوزوں سے سامنا ہو گیا۔ 3 ماہ میں بستر پر رہا اور ادھر وہ محل سرائے میں آنے جانے لگا۔ وجی وقتاً فوقتاً مجھے غزل اور الیون کی رپورٹ دیتا رہتا تھا، مگر میں تب کچھ کر نہیں سکتا تھا کہ تم تو ویسے ہی محل سرائے سے نکال دیے گئے تھے، تمہیں بتانے کا کچھ فائدہ نہیں تھا۔ الیون نے ان سے واقفیت بنائی، دوستی کی، ان کا غمگسار اور ہمدرد بن گیا۔ اس کم وقت میں ان کے اتنا قریب ہو گیا کہ وہ اس پر بھروسہ کرنے لگیں۔ الیون نے انہیں شاید وہاں سے فرار کے خواب دکھائے اور ان سے نکاح کر لیا۔ عارف بول رہا تھا اور مصطفیٰ دم سادے اسے سن رہا تھا۔ مطلب ہادی الیون کا سالہ اور الیون تمہارا؟ اسٹرینج۔ ویسے تم نے اپنی بات نہیں بتائی، کہاں تک پہنچی؟ لگے ہاتھوں عارف نے اس کے بارے میں جاننا بھی ضروری سمجھا۔ یار بات ہی کب ہو پائی، باپا جان اور مورے وادی گئے تھے اس لیے میں کراچی گیا ہی نہیں، یہی لاہور میں ہی تھا۔ وہ لوگ کل ہی کراچی پہنچے ہیں اور اب میں بھی سوچ رہا ہوں کراچی جانے سے پہلے مہر ماں سے مل لوں، اس سے بات کر کے اس کی رائے جاننا بھی ضروری ہے۔ وہ بات تو ٹھیک ہے لیکن تم شیور ہونا کہ تمہارے پیرنٹس مہر ماں کے لیے مان جائیں گے؟ تم ایسی بات کیوں کر رہے ہو؟ کیونکہ مہر ماں کوئی عام لڑکی نہیں ہے، شاید تمہارے پیرنٹس مہر ماں کو قبول نہ کریں،
اسی لیے کہہ رہا ہوں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ عارف نے اسے تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھانا ضروری سمجھا۔ تم ایک مرد ہو اور کسی مرد میں اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ آنکھوں دیکھی مکھی نگل جائے۔ اگر نگل بھی لیا جائے تو اگلے پل ہی الٹی کر کے سب کچھ باہر اگل دیتا ہے۔ مجھے تمہاری محبت پر شک نہیں، مگر یاد رکھنا مہرو کو میں اپنی بہن مان چکا ہوں۔ اگر اس کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہو تو تاعمر تمہیں اس کا ساتھ نبھانا پڑے گا۔ اگر بیچ راہ میں ہی اسے چھوڑنا ہے تو ابھی سے راہ بدل لو۔ میں نے مہرو کو بہت قریب سے جانا ہے، وہ بہت حساس اور شفاف کردار کی مالک لڑکی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت محسوس کرتی ہے۔ عارف نے صاف اور سیدھی بات کی۔ اسے مصطفیٰ کی محبت پر شک نہیں تھا، کیونکہ مصطفیٰ کی مہرو سے محبت کے حوالے سے تو وہ محل سرائے میں ہی جان چکا تھا۔ میں ان عام مردوں کی طرح نہیں ہوں جو اپنی شرافت کا ڈھنڈورا پیٹتے طوائف کو صرف طوائف ہی سمجھتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اپنا مطلب پورا ہونے پر اس کو منہ پھاڑے گالی دے کر اس کے منہ پر تھوک کر چلا جاتا ہے۔ میرے نزدیک ایک شریف مرد کی شرافت یہی ہے کہ ایک طوائف کو طوائف نہیں بلکہ ایک عورت سمجھے۔ شریف عورت سے تو ہر کوئی شادی کر سکتا ہے، مزہ تو تب ہے نا جب کوئی مرد بے بس مجبور و لاچار عورت کو اپنے نام کی چادر اڑھائے۔ اب حقیقت سے کیا منہ موڑنا، مہرو جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، جس ماحول میں بھی پلی بڑی، اس کی شناخت کیا ہے، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں۔ میں اسے اپنا ہمسفر بنانا چاہتا ہوں۔ زندگی میں نے گزارنی ہے تو فیصلہ بھی میرا ہی ہوگا۔ فیصلہ تو وہ محل سرائے میں رہتے ہی لے چکا تھا، کیونکہ وہ مہرو کے رنگ ڈھنگ دیکھتا رہتا تھا جو وہاں پر رہتے ہوئے بھی خود کو بچائے ہوئے تھی، بلکہ اس سب میں غزل کا سب سے زیادہ ہاتھ تھا جو اس کی حفاظت کرتی۔ اللہ تمہارے حق میں بہتر فیصلہ کرے۔ عارف نے کمرے میں داخل ہوتی حمائل کو دیکھ کر بات سمیٹی۔ چلو بعد میں بات کرتے ہیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے مخاطب کرتی وہ خاموشی سے کمرے سے باہر چلا گیا، اور وہ اپنی کم مائگی پر جہاں تھی وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اپنے ہاتھوں لگائی گئی شک کی آگ میں وہ خود ہی جل کر اپنا نقصان کر بیٹھی۔ اسے مگر انداز میں دعا مانگتے دیکھ کر اس کے دل کی حالت غیر ہونے لگی۔ کتنے خشوع و خضوع سے رب سے راز و نیاز کر رہی تھی۔ کاش اس نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا ہوتا تو آج وہ بھٹک نہ رہا ہوتا۔ ساری عمر کے خسارے آنکھوں کے سامنے آئے تو آنکھیں بھیگنے لگیں۔ کیا بات ہے تیمور، کچھ چاہیے تھا؟ چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ معافی۔ اس کا جھکا سر، نیم جھکی آنکھیں، فاطمہ مدھم سا مسکرا دی۔ جانتی تھی یہ تو ہونا ہی تھا، تو اللہ سے مانگے، وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ جب تک اس کا بندہ معاف نہ کرے وہ خود بھی معاف نہیں کرتا۔ تیمور کے ہونٹوں سے ندامت زدہ الفاظ نکلے۔ معاف تو میں نے آپ کو اس دن ہی کر دیا تھا جب آپ کے بے جان وجود کو بستر پر پایا، لیکن پھر بھی اگر آپ کو میرے لفظوں سے تسلی ملتی ہے تو ہاں، میں نے آپ کو معاف کیا۔ اس کی بارگاہ اقدس میں بیٹھی کیسے اس کے بندے کو انکار کر دیتی؟ جب اس کا دل بدل رہا تھا تو کیوں گزری باتوں کو سوچ کر اسے پھر سے بھٹکا دیتی؟ یہ تو رب کی خاص رحمت تھی جو بھٹکے ہوں کو سیدھی راہ دکھلا دے، اور ویسے بھی وہ دلوں کے حال جان لیتا ہے۔ مجھے امید ہے وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ ہاں جانتا ہوں، اللہ دل کی حالت کو دیکھتا ہے، دل کی پشیمانی، احساس ندامت کو دیکھتا ہے۔ وہ میرا پچھتاوا دیکھے گا۔ میرے گناہ بہت بڑے ہیں، لیکن اس کی رحمت کے آگے ریت کے ذرے کے برابر بھی نہیں۔ وہ مجھے معاف کر دے گا، لیکن اپنے دل کا کیا کروں جو اپنے نفس کا غلام بنا رہا، اچھائی برائی سب بھول گیا، اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرتے کرتے بھٹک گیا۔ کئی بار وہ مجھے اپنی طرف بلاتا رہا اور میں اس سے دور بھاگتا رہا، اس کی نافرمانی کرتا رہا۔ دیکھو اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس نے مجھ پر کیسی پکڑ کی، میرے جسم کے ہر عضو کو بے جان کر دیا، لیکن میری سماعتوں کو زندہ رکھا۔ میں جو اس کے ذکر سے دور بھاگتا تھا، اس نے مجھے بے بس کر کے ایسا بستر پر ڈال دیا اور کہا، لے اب بھاگ، مجھ سے بھاگ کر دکھا۔ اب سن میرے کلام کو، سن میں کیا کہتا ہوں، کہ کس راہ کی طرف بلا رہا ہوں اور تو کس طرف بھٹک رہا ہے۔ مت اتنا بھٹک کہ جب میری طرف آئے تو معاف کیے جانے کے قابل بھی نہ رہے۔ اور پھر اپنے پورے کلام کو میری سماعتوں میں ڈالتا گیا، تب تک جب تک میرے دل کی غلاظت نہ نکل گئی۔ اس کا کلام میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا۔ اس کا بھیگا لہجہ، ندامت زدہ نم آنکھیں جائے نماز کی سجدہ گاہ پر ٹکی تھیں۔ کیوں اتنے سال میں جان بوجھ کر بھٹکتا رہا، یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ میں جن رستوں پر سفر کر رہا ہوں ان کی منزل جہنم ہے۔ آج مجھے احساس ہوا کہ واقعی ہی وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ وہ نہیں دیکھ سکا مجھے کہ میں مزید بھٹکوں۔ اس نے میرے قدم اپنی جانب موڑ دیے، مجھے وہ راہ دکھائی جس پر وہ مجھے چلانا چاہتا ہے۔ جھکا سر، آنکھوں سے بہتے آنسو تیمور کے دامن کو بھگونے لگے، جبکہ تیمور کی باتیں فاطمہ کے دل کو سکون بخش رہی تھیں۔ میں تمہارا گناہ گار ہوں جس نے تمہیں سب کچھ جانتے ہوئے بھی کچھ نہ جانا۔ میرا دل تو تمہاری طرف بھٹکتا تھا، لیکن میں اپنی انا میں جکڑا، اپنی انا کا مارا اپنے دل کو تمہاری طرف متوجہ ہونے سے روکتا کہ اپنی انا کا شملہ نیچے نہیں گرنے دینا چاہتا تھا۔ میری انا نے ہمیشہ مجھے غلط راہ ہی دکھائی، اور اسی انا کی وجہ سے میں اپنے 2 پیارے رشتوں کو پیروں تلے روندتا گیا۔ غیر ارادی طور پر تیمور فاطمہ کے ہاتھ تھامے ان پر سر ٹکا گیا۔
میں نے ساری عمر ضائع کر دی، کبھی تمہیں کوئی خوشی نہ دی۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، اس مالک کا گنہگار ہوں۔ خود پر ضبط نہ رکھ پایا، آنسوؤں میں روانی آنے لگی جو فاطمہ کے ہاتھ بھگو گئے تو دوسری طرف وہ مسکرا رہی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی کب ہوتی ہے؟ اس وقت جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی گناہ گار بندے کو توبہ کرتے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے تو میں اسے بخش دیتا ہوں، اور جو گناہ کا ارادہ رکھتا ہو اور پھر گناہ کی بجائے اس سے نیکی کا کام انجام پا جائے تو وہ اسے زیادہ کا اجر دیتا ہے۔ یہ تو اس کی رحمانی ہے جو سب کچھ دیکھتے انسان کے توبہ کرنے کا منتظر رہتا ہے۔ اسے مہلت پر مہلت دیے جاتا ہے، اور جب انسان توبہ کرتا ہے تو وہ ایک لمحہ نہیں لگاتا معاف کرنے میں۔ مجھے خود سے گھن آنے لگی ہے، میں کیا کروں؟ ساری عمر برے کاموں میں لگا دی، میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں بچا۔ کیوں کچھ نہیں بچا؟ کیا یہ بات اہم نہیں کہ اس نے آپ کے قدموں کو اپنی جانب موڑ لیا، آپ کی آنکھوں اور دل پر جو پردہ پڑا تھا وہ ہٹا دیا؟ آپ ندامت زدہ آنکھیں ماتھے پر ٹمٹماتے ارکے انفعال یہ آپ کے پچھتاوے کا ثبوت ہیں، اور وہ مالک آپ کی سچی توبہ پر بے پناہ خوش ہوتے آپ پر اپنی رحمت کے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یقین جانے ایک ندامت کا آنسو انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو دھو دیتا ہے، جبکہ آپ تو کئی راتوں سے گریا کرتے پائے گئے، اپنے ماضی پر پشیماں ہیں۔ ایک بار اس کا ہاتھ تھام لے، زندگی کے کسی مقام پر نہ تو تنہا چھوڑے گا اور نہ ہی بھٹکنے دے گا، اور جو آپ کے اندر بے سکونی ہے نا وہ ختم کر دے گا۔ فاطمہ بہت ہی تحمل سے اسے سمجھا رہی تھی اور وہ اپنے گناہوں پر رو رہا تھا۔ فاطمہ کی برسوں کی امید آج رنگ لائی تھی۔ ہاں، اس کا ثابت قدم رہنا تیمور کو اس کی طرف لے آیا تھا۔ ماں کی گود میں سر رکھے لیٹی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ کے در الیون کی جانب ہی تھے۔ اس کی محبت پر اسے شک نہیں تھا، لیکن وہ جو اس کی محبت میں ہر حد پار کرنے پر تلا تھا، یہی جذبہ اسے خوف میں مبتلا کر دیتا۔ کی گالے پریشان کیوں ہے؟ تسبیح تکیے کے نیچے رکھتے ماں اس کے بال سہلانے لگی۔ اماں، میں سوچ رہی ہوں عبدل کی شادی کر دی جائے۔ وہ اپنی سوچوں سے نکل کر بات بدل گئی۔ اس کی بات پر سفینہ بی بی مسکرا دی کہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ عبدل کے لیے مہرماں کیسی رہے گی؟ ایک پل نہیں لگا تھا سفینہ بی بی کی مسکراہٹ سمٹنے میں۔ تو کیا کہہ رہی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے؟ سفینہ بی بی کا لہجہ تشویشناک ہوا، جس پر وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اماں، حرج ہی کیا ہے؟ وہ میرے ہاتھوں پلی بچی ہے، لاوارث ہے، اسے کسی مرد کے سہارے کی ضرورت ہے۔ پر وہ اماں ایک منٹ، ان کی ادھوری بات کا مفہوم سمجھتے بات کاٹ گئی۔ مہرو کے لیے کوئی غلط لفظ استعمال مت کیجیے گا۔ اگر میرا اور مہرو کا تجزیہ کریں تو مجھ میں اور مہرو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ مہرو مجھ سے لاکھ درجے بہتر ہے، کیونکہ میں مہرو سے زیادہ غلاظت میں لتھڑی ہوئی ہوں۔ بے شک میں نے ایک شریف عورت کی کوکھ سے جنم لیا۔ میں بے نام نہیں ہوں، مگر میری زندگی اتنی غلیظ گزری کہ بیان نہیں کر سکتی، جبکہ مہرو اس کی ساری زندگی شفاف گزری۔ صرف بے نام ہونے کے ساتھ اس نے ایک طوائف کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے کردار میں کوئی جھول نہیں، اس کے تن پر میں نے کسی مرد کی چھاپ نہیں لگنے دی، اس کی سوچوں پر صرف۔ اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ اپنی ماں کو یہ نہ کہہ سکتی تھی کہ اس کی سوچوں پر ان کے عبدل کی اجارہ داری ہے۔ وہ اپنا دل اسی کو سونپے ہوئے ہے، آج سے نہیں، تب سے جب سے ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی سوچوں سے اماں کسی مرد کا گزر نہیں، اس کی سوچیں کورے کاغذ کی طرح شفاف ہیں۔ وہ ماں کو قائل کر رہی تھی، اور شاید سفینہ بی بی قائل ہو بھی جاتی، مگر ہادی کے لیے خاموش ہو گئی۔ میں کیا کہوں؟ ہادی سے پوچھ لے، اس نے عمر گزارنی ہے۔ سفینہ بی بی نے ساری بات ہادی کے سر ڈال دی۔ وہ ہادی کی طبیعت کو جانتے ہی انکار کرنے والی تھی، ورنہ تو انہیں مہرو خود بھی بہت پسند تھی۔ ہادی سے بھی میں بات کر لیتی ہوں، بس آپ کی رائے جاننا چاہتی تھی، سو مل گئی۔ ماں کو تسلی دیے اگلے ہی پل تطہیر ہادی کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ جو کسی فائل میں سر کھپا رہا تھا، تطہیر کو آتے دیکھ کر فائل سائڈ پر رکھ دی۔ آئیے نا، وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ آئیں بیٹھیں۔ کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، آپ بتائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اپنے پاس بیٹھتی بہن کو محبت سے دیکھنے لگا۔ ہاں بہتر ہوں، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ ایک کی بجائے 100 باتیں کریں، مجھے آپ کو سننا اچھا لگے گا۔ اس کا ہاتھ تھامے ان پر بوسہ دیتے تطہیر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ میں یہاں اپنے دکھ سکھ پھولنے نہیں آئی، مجھے بس تمہاری شادی کے بارے میں جاننا ہے، کب کرو گے؟ شادی میں کیا رکھا ہے؟ نیری سر دردی۔ اللہ اللہ کر کے تو دانیہ والی بات سے جان خلاصی ہوئی تھی، اب پھر سے وہ کسی کے لیے مروت میں حامی نہیں بھرنا چاہتا تھا۔ ایسے مت کہو، مجھے بہت ارمان ہے تمہاری شادی کا، تمہارے بچوں کا۔ میں چاہتی ہوں کہ مہرماں کو تمہاری دلہن بنا دوں، مجھے امید ہے وہ تمہیں بہت محبت دے گی۔ ہادی کے چہرے کو نظروں کی زد پر رکھے مدعے پر آئی۔ وہ ایک پل کو چپکا چپ اسے دیکھتا رہ گیا۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ الجھا بکھرا سا لہجہ۔ ہاں جانتی ہوں، بتاؤ شادی کرو گے میری مہرو سے؟ اس لڑکی کے علاوہ کسی سے بھی کہیں گی کر لوں گا، مگر اس سے نہیں۔ ایک پل میں چہرے کی تاثرات کرخت ہونے لگے۔ کیوں؟ کوئی اور کیوں؟ مہرو کیوں نہیں؟ کسی کو پسند کرتے ہو؟ دل میں کئی خدشات پیدا ہونے لگے۔
نہیں، الجھن بھرے انداز میں حقیقت بیان کی۔ پھر میں یہ سمجھوں کہ وہ ایک طوائف ہے اس لیے انکار کر رہے ہو۔ اس کی خاموشی تطہیر کے لیے واضح اشارہ تھی۔ کھلے دل سے اپنی بہن کو قبول کر لیا ہے تو پھر اب ایک ایسی لڑکی کو قبول کرنے میں کیا قباحت ہے؟ باجی مہربانی ہوگی اگر آپ یہ بات یہیں ختم کر دیں تو۔ میں کسی بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ کیوں ختم کر دوں یہ بات؟ مجھے وجہ جاننی ہے۔ اس کے کردار کے حوالے سے شش و پنج میں پڑے ہو یا اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی چاہیے؟ اس کا لہجہ ترش ہوا۔ دلی طور پر اسے ہادی کا یوں انکار کر دینا اذیت سے ہمکنار کرنے لگا۔ کتنی امید اور مان سے اس کے پاس آئی تھی۔ جواب دو مجھے میری بات کا۔ آپ کی پہلی بات قابل غور ہے۔ ہادی نے صاف گوئی سے کام لیا جس پر وہ تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ کیا میری زبان پر تمہیں یقین نہیں کہ وہ ایک شفاف کردار کی مالک لڑکی ہے؟ ساری عمر میری آنکھوں کے سامنے رہی۔ اس کے ایک ایک پل کی گواہی دے سکتی ہوں۔ اس کے دن اور راتوں کا حساب دے سکتی ہوں۔ وہ اتنے وثوق سے کہہ رہی تھی کہ ہادی پھر بھی یقین نہ کر پایا کیونکہ حقیقت اس کے سامنے تھی۔ جو بات معلوم نہ ہو وہ نہیں کرنی چاہیے۔ آپ اس کے شفاف کردار کی بات کر رہی ہیں۔ چلیں اس کی محل سرائے میں جتنی راتیں گزری ان پہ بات نہیں کرتا۔ بس اس سے جا کر ایک بات کا جواب پوچھیں کہ اس نے ایک پوری رات تھانے میں گزاری تھی یا نہیں۔ اگر گزاری تھی تو کیوں؟ کس وجہ سے؟ وہ کیوں تھانے پہنچی؟ پھر شاید آپ کو اس کے شفاف کردار کی وجہ معلوم ہو جائے۔ جانتی ہوں اس نے تھانے میں رات گزاری۔ وجہ فیروز صدیقی ہے۔ فیروز صدیقی کے نام پر ہادی کو اچنبھا لگا کہ یہ کیسے فیروز صدیقی کو جانتی تھی۔ جو بھی ہوا وہ سب میری غیر موجودگی میں۔ نازنین نے مہرو کا اس کے ہاتھوں سودا کرتے اسے بیچ دیا۔ اسے فیروز صدیقی کے بنگلے پر لے گئی جس کی بدولت وہ تھانے پہنچی۔ نازنین نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس نے ملک کیسر کے ہاتھوں بھی مہرو کو بیچا جس کو تم لوگوں نے پھر سے بچا لیا۔ اب اس میں مہرو کا کہاں قصور ہوا بتاؤ؟ ہادی چپ کا چپ رہ گیا۔ دل بڑا کیے مجھے قبول کیا ہے نا تو اب میرے فیصلے کو بھی قبول کرو کیونکہ میں مہرو کو وہ روگ لگنے نہیں دوں گی جو مجھے لگا ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ مدھم ہو گیا۔ ہادی نے اس کی جانب دیکھا جو نظریں جھکائے منصف شاہ کے ہجر کا درد چھپا گئی۔ ہادی سے کچھ بھی تو چھپا نہ تھا۔ منصف شاہ اور اس کی محبت کا قصہ۔ میں نہیں چاہتی کہ جس طرح میں منصف شاہ کی محبت میں ایک ناتمام کرب سے گزری وہ بھی اسی کرب سے گزرے۔ میں نے منصف کی جدائی کا غم برداشت کر لیا لیکن وہ تمہاری جدائی کا غم برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس انکشاف پر وہ خود میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ تم سے محبت کرتی ہے۔ ایک پل کو کٹھور دل کی دھڑکن نئی لے پر دھڑک اٹھی۔ دل کی ویران سرزمین پر کسی اندیکھے خوشنما جذبے نے بہت ہی چپکے سے اپنے قدم دھرتے اسے اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہا، مگر یہ پتھر دل کہاں سمجھ پایا۔ وہ آج سے نہیں تب سے تم سے محبت کرتی ہے جب پہلی بار تم لوگوں کا ٹکراؤ ہوا۔ جانتے ہو تمہارے نام پر مجھ سے جھوٹ بولے بھاگی بھاگی درگاہ جاتی۔ میں نے کہنا مہرو کیا کرنے جاتی ہے؟ تیرے درگاہ کے چکر کچھ زیادہ لگنے لگے ہیں۔ بات کیا ہے؟ آگے سے جواب آتا، آپا آپ کے عبدل کے لیے دعا کرنے جاتی ہوں کہ وہ آپ کو مل جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ میرا عبدل اور وہ اجنبی ایک ہی ہے۔ اس کا درگاہ جانا اس امید پر ہوتا کہ شاید تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو مل جائے، شاید ایک بار تم اسے مل جاؤ اور وہ تمہیں ایک نظر دیکھ لے۔ اس کا انتظار اس شاید پر ہی اٹکا رہ گیا۔ تمہارے نام پر اس نے کتنی منتیں مانی۔ میں پہلے یہی سمجھی کہ شاید وہ مصطفیٰ کے حسن پر مر مٹی، مگر اس نے صاف بتا دیا کہ اسے تو ایک سانولے عام سے نین نکش والے مرد کی شرافت چاروں شانے چت کر گئی۔ اس کے نزدیک باطنی خوبصورتی معنی رکھتی ہے، مہرو کا ایک اندیکھا خواب جس کی تعبیر تم نکلے۔ عبدالہادی کے لیے یہ انکشافات نئے اور انوکھے تھے جو اس کے دل کو مات دینے لگے۔ یہ جو سوچے بیٹھا تھا کہ کوئی عورت بھی اس پر حاوی نہیں ہو سکتی وہ ہونے لگی تھی۔ ہمیشہ میں نے اسے ایک ہی سیکھ دی کہ کسی سے دل مت لگانا، مگر اس نے میری بات نہیں مانی۔ کہتی ہے میں نہیں جانتی کیسے میرا دل اس شریف مرد کے سامنے جھک کر اس کا غلام بن گیا۔ میں نے اسے کئی بار سمجھایا کہ وہ اجنبی ہے تیرے لیے، بھول جاؤ اسے، کیونکہ اجنبی کبھی بھی آشنا نہیں بنتے، لیکن آگے سے وہ اپنی نرالی ہی منطق لے بیٹھی کہ وہ اجنبی رہا ہی کب؟ میری سوچوں میں میرے ساتھ سفر کرتا دل میں بستا ہے تو اجنبی کیسے ہوا؟ بات کرتے اس کی نظر ہادی کی جانب اٹھی جو خاموش سا تطہیر کو سن رہا تھا۔ میں نے اس پہ ہر گر آزما لیا، یہاں تک کہ یہ بھی کہہ دیا کہ تیرے لیے کوئی نیک بندہ ڈھونڈ کر تیری شادی کروا دوں۔ اس کا ایک ہی جواب ہوتا، اسے کسی سے شادی نہیں کرنی کیونکہ تمہارے علاوہ اس کا کہیں دل جو نہیں مانا۔ تم ملتے یا نہ ملتے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر تمہاری محبت پہ ساری عمر گزار سکتی ہے۔ شاید تمہیں میری باتوں پر یقین نہ آئے لیکن یہی سچ ہے۔ کم از کم تمہاری بہن نہ تو تمہارے لیے غلط فیصلہ لے سکتی ہے اور نہ ہی کبھی تمہارے ساتھ کوئی جھوٹ بولے گی۔ آخری نظر خاموش بیٹھے ہادی پر ڈالی اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر سے کچھ یاد آنے پر ہادی کو دیکھا۔ ایک بات یاد رکھنا عبدل، تمہیں ہزاروں نیک اور شریف لڑکیاں مل جائیں گی مگر مہرماں کو نیک اور شریف مرد شاید ہی قسمت سے ملے۔ اگر مل بھی گیا تو شاید ان میں سے کوئی بھی تمہارے بعد اس کے دل تک رسائی نہیں پا سکے گا۔ مہرماں کے علم میں لائے بغیر وہ اس کا کیس لڑ کر جا چکی تھی۔ گیٹ پر ہوتی بیل پر وہ جلدی سے ہال کا دروازہ کھولے گیٹ تک چلی آئی۔
وہ اندر سے پریشان بھی تھی کہ نہ جانے کون آیا ہو۔ پہلی بار تھا کہ وہ گھر پر اکیلی تھی۔ کون؟ میں ہوں مصطفیٰ، مہر کی مدھر آواز پر مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا، جس پر مہر کی پریشانی دور ہوئی۔ اس نے گیٹ کھولا، سامنے ہی وجیح شخصیت لیے مصطفیٰ خان موجود تھا، جس کی سبز رنگ آنکھوں میں مہرو کو دیکھتے ہی تراوٹ سی اتر آئی۔ آپ یہاں؟ وہ کچھ الجھن کا شکار ہوئی۔ کیا نہیں آ سکتا؟ بات کرتے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا۔ مہرو اسے باہر ہی روک دینا چاہتی تھی، مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نہیں آ سکتے ہیں، لیکن آپ کے دوست گھر پر نہیں ہیں، گیٹ کے پاس ہی کھڑے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے کہا گیا۔ اس کا مطلب سمجھ کر مصطفیٰ مسکرا دیا۔ مجھے لگتا ہے آپ گھر آئے مہمان کو یوں ہی گیٹ سے ہی بھگا دیتی ہیں۔ نہیں تو؟ اس کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ پھر اندر چلیں؟ اس کی بات پر اچانک ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل کر بڑی ہوئیں۔ غزالی آنکھیں اس پر مستزاد یہ ادا مصطفیٰ کو مزید گھائل کر گئی۔ کیوں؟ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس کی پزل ہوتی حالت سے ہز اٹھاتے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کر پایا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اتنا گھبرا کیوں رہی ہے۔ یہ یہیں کر لیں؟ مصطفیٰ کی نظریں اوپر سے اس کی مسکراہٹ مہرما کو مزید الجھن کا شکار کرنے لگیں۔ مجھ سے بات کرتے آپ اتنی گھبرا کیوں رہی ہیں؟ مطلب وہی حالت جو مصطفیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مطلب اتنا ہکلا کر کیوں بول رہی ہیں؟ مجھ سے خوفزدہ ہو رہی ہیں؟ نہیں تو ایسا کب ہے؟ واقعی ہی میں آپ نہیں ہکلا رہی؟ جی، ایک حرفی جواب دینے پر ہی اکتفا کیا۔ ویسے اتنی بے اعتباری اچھی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہر مرد ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب کی بار وہ سنجیدہ ہو گیا، جس پر وہ ندامت سے سر جھکا گئی۔ کیا کرتی، ساری عمر خوف کے حصار میں ہی گزرا، اب ایک دم سے اس ماحول میں آتے ہوئے کیسے کسی مرد پر یقین رکھتے اکیلی اسے اندر آنے کی دعوت دیتی؟ بے اعتباری کی بات نہیں ہے وہ، بس میں گھر پر اکیلی ہوں، معیوب لگتا ہے اسی لیے۔ اماں جی اور آپا کہاں ہیں؟ اس کے اکیلے گھر پر رہنے والی بات اس کے لیے اچنبے کا باعث بنی۔ اگر ایسا تھا تو یقیناً اس کا یوں بے وقت چلے آنا ٹھیک نہیں تھا۔ آپا تو فرید کو لیے اسلام آباد بچیوں سے ملنے گئی ہیں، جبکہ اماں جی اور ہادی صاحب وہ آج صبح ہی کراچی گئے ہیں۔ خیریت تھی؟ دانیہ کے بابا نے انہیں بلوایا تھا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ شش و پنج میں جکڑی نہ قدم آگے اٹھا سکتی تھی اور نہ ہی اسے جانے کا کہہ سکتی تھی۔ معذرت چاہوں گا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ گھر پر اکیلی ہیں تو میں تطہیر آپا کی غیر موجودگی میں کبھی نہ آتا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ آج مجھے کراچی واپس چلے جانا ہے، تو سوچا تھا آپ سے مل کر جاؤں، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ کہیے۔ مہرما، میں صاف اور سیدھی بات کرنے کا قائل ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور اپنی محبت کو ایک پاکیزہ بندھن میں باندھنا چاہتا ہوں۔ ایک جھٹکے سے سر اٹھائے اس نے سامنے کھڑے مصطفیٰ کو دیکھا، جہاں اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اپنا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ شادی کرنا چاہتا ہوں آپ سے، اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ باقاعدہ طور پر مورے اور بابا جان کو تطہیر آپا کے پاس بھیجوں۔ آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نئے انکشاف پر مہرو پل بھر کو ساکت رہ گئی۔ کیا واقعی ہی مقابل اتنا ظرف رکھتا تھا کہ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی اسے اپنا نام دینا چاہتا تھا؟ میرے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ؟ ہاں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی دل آپ سے محبت کر بیٹھا، اس لیے تو نکاح جیسا پاکیزہ رشتہ استوار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا ماضی کیسا گزرا، بس میں آپ کے مستقبل کو خوبصورت بنانا چاہتا ہوں، جس کے لیے مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ ہاں، اس کا انداز خوبصورت تھا، اس کی بات خوبصورت تھی، لیکن یہ کچھ بے چین سی ہوئی کیونکہ اس کے لہجے سے جھلکتا یقین مہرو کو ندامت زدہ کر گیا۔ وہ اس جیسے مخلص شخص کو ہرگز نہیں ٹھکرانا چاہتی تھی جو خلوص دل سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتی جو کسی اور کا ساتھ چاہتا تھا؟ کیا ہوا؟ اس کی مسلسل چپ پر مصطفیٰ کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ خود سے الجھ کر رہ گیا کہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کی بات پر مہرما کے چہرے پر خوشی کی کوئی رمق نہ پھوٹی تھی، حالانکہ وہ سوچ رہا تھا کہ مہرما یہ بات سنتے ہی خوش ہو جائے گی، اپنی قسمت پر رشک کرے گی، لیکن وہ تو گمسم سی کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ خاموش کیوں ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں ایسا ناممکن ہے۔ اس نے ہمت کا مظاہرہ کیا کہ اگر آج خاموش رہی تو یہی خاموشی اس کی ساری زندگی پر مسلط کر دی جائے گی۔ کیا پتہ اس کی خاموشی کو وہ اقرار سمجھ بیٹھے۔ کیوں؟ مصطفیٰ کی بھویں سکڑی، ماتھے پر ناسمجھی کے بل پڑے۔ کیونکہ محبت کے لیے میرے دل نے کسی اور کو چنا ہے جس پر میں خود بھی بے بس ہوں۔ سینے کے اندر بہت زور سے کچھ ٹوٹا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ کون ہے وہ؟ مصطفیٰ کو اپنی ہی آواز سرسراتی ہوئی معلوم ہوئی۔ ہادی۔ مہرما نے یہ نام چھپانا ضروری نہ سمجھا، یا شاید اس لیے بھی تھا کہ وہ اپنے دوست کا نام سن کر پیچھے ہٹ جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو ٹالنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہوں، مگر یہی سچ ہے کہ آپ کے محل سرائے آنے سے پہلے ہی میرا دل ہادی کی غلامی میں رہا۔ ہماری ملاقات درگاہ میں ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنی سچائی بتاتے اس کے تاریک ہوتے چہرے سے نظریں چرا گئی۔ یہ سچ ہے کہ میں ہادی سے محبت کرتی ہوں، ان کے علاوہ میرا دل کسی کا ساتھ قبول نہیں کرے گا۔
بے شک وہ مجھے قبول نہ کریں لیکن میں ان کے سوا کسی کو قبول نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس نام پر مہرو کی محبت پر مصطفیٰ نے اسی وقت اپنے دل کے دروازے بند کرتے اپنی محبت کو اندر ہی قید کر دیا کہ ہادی اس کا رقیب نہیں بلکہ ہادی تو اس کی جان تھا۔ اس کی آنکھوں میں جھلکتے عکس کو دیکھ کر ایک پل لگا تھا مصطفیٰ کو سنبھلنے میں۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ ہادی سے محبت کرتی ہیں تو کبھی بھی اپنے دل کا راز آپ کو نہ بتاتا۔ نظریں پھیرے بمشکل اپنے لہجے کو مستحکم رکھ پایا۔ ہادی بہت اچھا انسان ہے، یقیناً آپ کو اس جیسا انسان ہی ملنا چاہیے۔ میری وجہ سے اگر آپ کو برا لگا ہو تو معذرت چاہوں گا۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھے انسان ہیں، بس بات تو دل کی ہوتی ہے، دل جسے چنے۔ میں چاہوں گی کہ آج اور ابھی جو بات ہم دونوں کے بیچ ہوئی وہ آئندہ کبھی نہ ہو۔ ان باتوں کو یہیں دفن کر دیں تو ہم دونوں کے لیے اچھا ہوگا، اور میں یہ بھی امید رکھوں گی کہ میرے دل کی بات آپ کے دوست تک نہیں پہنچے گی۔ بے فکر رہیں، مجھے راز سنبھالنے آتے ہیں۔ چلتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اور پھر یوں ہی وہ اپنی محبت کو اسی دہلیز پر چھوڑ آیا۔ دل میں موجود مہرو کی محبت کو دل میں ہی دبا گیا کہ شاید یہ دونوں کے حق میں بہتر تھا۔ کچھ لوگوں کی زندگی ایک موڑ پر ایک انسان پر آ کر ٹھہر سی جاتی ہے، لیکن مصطفیٰ ان لوگوں میں سے نہیں تھا۔ وہ ہر کام میں اللہ کی مصلحت جان کر آگے بڑھ جانے کا قائل تھا۔ سارا دن الجھنوں میں ہی گزر جاتا۔ کب عارف کی لاپرواہی برداشت ہو رہی تھی، یہ بھی جان چکی تھی کہ نادانی میں عارف سے علیحدگی کا فیصلہ لیتے وہ اسے بہت بڑا دکھ پہنچا چکی ہے، جو شاید ہی بھول کر اسے معاف کر دے۔ حمائل نے عارف کی جانب دیکھا جو آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ ہمت کا مظاہرہ کرتے اسے پکارنے کی جسارت کر ہی لی مگر جواب ندارد۔ عارف! دوسری بار جسارت کرتے ہاتھ بڑھا کر اس کے سینے پر دھرے ہاتھ پر رکھا، لیکن اس نے حمائل کی طرح اس کا ہاتھ جھٹکا نہیں تھا۔ عارف! مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ نہ جانے کیوں آج لہجہ بھی کپکپاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ کہو۔ بازو کے نیچے سے جھانکتے یاقوتی لب ہولے سے ہلے۔ آئی ایم سوری۔ ندامت زدہ لہجہ۔ سرد انداز میں ہکارا بھرا جس پر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ تمہاری اس سے کیا مطلب لوں؟ باتوں کے اپنے من پسند مطلب نکالنے میں تم ماہر ہو، جو چاہے مطلب لو۔ نہ پہلے تم پر کوئی پابندی تھی اور نہ اب ہے، اور نہ ہی آئندہ کبھی ایسی پابندی تم پر عائد کروں گا۔ میری طرف سے تم ہمیشہ سے آزاد رہی ہو اور اب بھی آزاد ہو۔ ہولے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹائے کروٹ بدل کر اس کی طرف کمر موڑ گیا۔ حمائل نے ڈبڈبائی نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا اور اپنا تکیہ اس کے تکیے کے ساتھ جوڑتے اس کی کمر کی طرف منہ کیے لیٹ گئی۔ معاف نہیں کرو گے؟ ہولے سے منمنائی۔ معاف کرنے لائق میرے پاس چھوڑا ہی کیا ہے؟ جہاں تک میرا ضبط رہا میں درگزر سے کام لیتا رہا۔ اب بات بہت آگے تک بڑھ چکی ہے۔ دھیمے لہجے کی سرگوشی میں نہ غصہ تھا اور نہ گلہ۔ بس آخری بار، وہ بچوں کی طرح ملتجی ہوئی۔ یہ آخری بار ہی تھا۔ میرے پاس تمہارے لیے جو کچھ تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ میرے دل میں تمہارے لیے کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ فکر، توجہ، محبت، یہ سب نہ جانے کہیں کھو گئے ہیں۔ میرے پاس تمہارے لیے معافی بھی نہیں رہی۔ سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، ڈسٹرب مت کرو۔ سنجیدہ لہجے میں بولتے سائیڈ لیمپ آف کر دیا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوب گیا۔ پلیز عارف، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مت کرو ایسا۔ اپنی فکر، توجہ، محبت میں بے شک کمی کر دو، لیکن خدا را کبھی انہیں ختم مت کرنا۔ اس کی طرف کھسکتے اس پر اپنے بازو کا جال بناتے اس کی کمر سے سر ٹکا گئی۔ خاموش آنسو بہہ نکلے۔ میں نہیں رہ سکتی تمہاری فکر، توجہ اور محبت کے بغیر۔ مت مجھ سے سختی برتو، نہیں برداشت کر پا رہی تمہارا بیگانہ رویہ۔ اس کا مرتعش ہوتا لہجہ بھی عارف پر کوئی اثر نہ دکھا پایا۔ یہ میری نرمی ہی تو ہے جو میں بابا سائیں کے فیصلے سے انحراف کرتے تمہیں شاہ ہاؤس چھوڑ کر نہیں آیا۔ کیا یہ میری نرمی نہیں کہ جو اب تک تم میرے نام کے ساتھ جڑی ہو اور میں خاموش ہوں، تمہیں اپنی زندگی اور اس کمرے میں برداشت کر رہا ہوں؟ لہجہ بے شک دھیما ہی تھا لیکن اس لہجے میں جو نرمی اور محبت جھلکتی تھی اب وہ مفقود ہو چکی تھی۔ مت اتنی کڑی سزا دو۔ یہ تمہاری سزا نہیں بلکہ میری سزا ہے جو تمہیں ساتھ رکھے ہوئے ہوں۔ بابا سائیں تو پہلے ہی یہی چاہتے ہیں کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاہ ہاؤس چھوڑ آؤں تاکہ الیون اپنا فیصلہ بدل سکے۔ تم چاہو تو بابا سائیں کے فیصلے پر خوشی خوشی عمل کر سکتی ہو۔ میں تمہیں نا امید نہیں کروں گا۔ آہستگی سے اس کا ہاتھ ہٹائے اٹھ بیٹھا۔ حمائل نے بھی اس کی پیروی کی۔ اس کی بات اس پر قیامت برپا کر گئی۔ وہ کب اسے چھوڑ کر واپس شاہ ہاؤس جانا چاہتی تھی۔ جانتی ہوں غلطی ہوئی ہے، مجھے تمہاری کردار کشی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ خاندان والوں کے سامنے تمہاری ذات کا تماشا بناتے تم سے علیحدگی کا فیصلہ لے کر تمہاری محبت کا تماشا نہیں بنانا چاہیے تھا۔ تم نے میری محبت کا تماشا نہیں بنایا بلکہ تھوکا ہے تم نے میرے وجود اور محبت پر۔ حمائل کو برزخ میں جلنے کے لیے چھوڑ کر کمرے سے جا چکا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی حمائل کی حالت پر بیان کرنے لگی۔ ہاں، غلطی بھی تو اسی کی ہی تھی، سزا تو ملنی ہی تھی۔ تو ولی پتر پھر دیر کس بات کی؟ لگے ہاتھ نکاح کر دیں۔ مصطفیٰ دیکھا بھالا سلجھا بچہ ہے، اچھا کماتے کھاتے ہیں،
برہان پتر اور گلجان بھی دانیہ کو بہت چاہتے ہیں۔ سفینہ بی بی نے پرمسرت لہجے میں کہتے ہادی کی طرف دیکھا جو خاموشی سے ان کو سن رہا تھا۔ ویسے دانیہ سے تو آپ نے اس کی رائے مانگی ہے نا؟ ہاں، اسے کوئی اعتراض نہیں، کہہ رہی ہے جو میرا فیصلہ ہوگا اسے منظور ہے۔ ولید صاحب کو دانیہ کی طرف سے زیادہ ہی فکر تھی جو اب دور ہو چکی تھی۔ واقعی ہی میں اس نے ہادی کی بجائے مصطفیٰ کو دیکھے بغیر ہی اس کے لیے ہاں کر دی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ ویسے ہادی واسطے بھی ایک فیصلہ لیا ہے اگر اسے منظور ہو تو۔ کیسا فیصلہ اماں؟ ہادی پر نگاہ ڈالے وہ سفینہ بی بی کی جانب متوجہ ہوئے۔ تطہیر چاہتی ہے کہ مہر ماہ کو ہادی کی دلہن بنا دیا جائے۔ ولید لغاری کی نظریں غیر ارادی طور پر ہادی کی جانب اٹھی جو اس وقت پرسکون انداز میں بیٹھا تھا۔ بات تو بہت اچھی ہے، کسی ایسی بے نام لڑکی کو اپنے نام کی چادر دینا ثواب کا ہی کام ہے۔ تم کیا کہتے ہو ہادی؟ اس کے چہرے سے کچھ کھوج لگانا چاہتے تھے مگر ناکام رہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سوچ لو، من پسند ہمسفر ہو تو زندگی سہل رہتی ہے اور یہ پہاڑ جیسی زندگی سمجھوتوں کی نظر کبھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ مجھے امید ہے جو میں نے فیصلہ لیا ہے یہ ہمارے حق میں بہتر رہے گا۔ تو مجھے خوشی ہے تمہارے فیصلے پر، لیکن پھر بھی یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا۔ کہیں ایسا نہ ہو ہمدردی میں تم فیصلہ لے لو تو بعد میں یہ فیصلہ تمہارے لیے عمر بھر کا پچھتاوا بن جائے۔ اگر تم مثبت جواب لیتے ہو تو میں تمہارے فیصلے کو سراہوں گا اور یہی کہوں گا کہ تمہیں مہر ماہ سے شادی کر لینی چاہیے۔ 100 میں سے 10% ایسے مرد ہوں گے جو ایسی عورتوں کو اس جہنم سے نکال کر انہیں اپنا نام اور ایک سائبان دیتے ہیں۔ اب مجھے ہی دیکھ لو، میں نے بھی تو ستارہ سے شادی کی، اسے نام دیا، پہچان دی، اس کی حقیقت جانتے ہوئے بھی اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ جانتے ہو میں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ ایسی عورت میں وفاداری کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے۔ جسے دل دے چاہے لاکھ اس مرد سے دھوکہ ملے مگر رہتی اسی کی ہے۔ ماضی میں وہ جیسی بھی تھی مگر میرے نکاح میں آنے کے بعد اس نے میرے گھر اور میری عزت کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کی۔ میری غیر موجودگی میں اس نے میری امانت میں کبھی خیانت نہیں کی، اسی لیے تو آج تک اسے یاد رکھے ہوئے ہوں۔ کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنایا کہ ستارہ کی وفاداری ہی میرے لیے سب کچھ ہے، اس کی جگہ کسی اور کو نہیں دے پایا۔ انہوں نے یہاں ستارہ کا ذکر کرنا ضروری سمجھا کہ شاید اگر ہادی کسی کشمکش میں جکڑا ہو تو اس کشمکش سے نکلنے میں اسے مدد مل سکے۔ فیصلہ وہی لینا جس پر تمہارا دل ٹھہرے، تم ذہنی و قلبی طور پر مطمئن رہو، جس فیصلے پر تم تاعمر قائم رہ سکو۔ ایک بار پھر سے اسے تنبیہ کی گئی۔ بابا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے میں نے، میرا دل مطمئن ہے۔ دور کی سوچتے انہیں یقین دلانا چاہا جس پر ولید لغاری کے ساتھ سفینہ بی بی بھی مسکرا دی۔ تو اماں دیر کس بات کی؟ میں تو کہتا ہوں کہ دانیہ اور مصطفیٰ کے ساتھ ہادی اور مہر ماہ کو بھی ایک نئے بندھن میں باندھ دیتے ہیں۔ ولی پتر جیسے آپ کی خوشی، مجھے تو بس اپنے بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد دیکھنا ہے۔ سفینہ بی بی مطمئن ہو گئیں۔ کتنے عرصے بعد خوشی نے ان کے در پر دستک دی تھی جس پر وہ رب کی شکر گزار تھیں۔ تو پھر کل ہی دونوں بچیوں کو لے آئیں یہاں؟ ہاں، گھر پر فرید ہے، اس کے ساتھ آ جائیں گی۔ کیوں ہادی ٹھیک ہے نا؟ سفینہ بی بی نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہاں، میں فرید کو کال کر کے سمجھا دوں گا، باقی آپ باجی کو ان کی تیاری کرنے کا کہہ دیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، سفینہ بی بی حلاوت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے گھٹنوں پر ہاتھوں کا دباؤ ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئیں تاکہ فون پر تطہیر لوگوں کو یہاں آنے کے لیے تیاری کا کہہ سکیں۔ اوئے عارب! جاتے ہوئے عارب کو پکارا جو احاطے میں نواب شاہ سے ملنے جا رہا تھا، جنہوں نے آج کل ادھر ہی ڈیرے جما رکھے تھے، گویا سب باغی لوگوں سے ناراضگی کا واضح اعلان تھا۔ جی بی جان، بازوؤں کے کف موڑتے ہوئے ایک پل کو ٹھہر گیا۔ کہاں جا رہا ہے جبکہ تجھے بتایا بھی تھا کہ مائل نو ہسپتال لے کے جانا ہے؟ بی جان اماں کو ساتھ بھیج دے، میرے پاس وقت نہیں ہے، انہیں جواب دیے وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ شاہ بی بی نے اسے روکا۔ کیوں وقت نہیں ہے؟ اور یہ تو جا کدھر رہا ہے؟ بابا سائیں کے پاس جا رہا ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ جب بے تکی ضدیں لگائی جاتی ہیں تو طبیعتیں خراب ہی رہتی ہیں، انہیں جا کر سمجھا کہ جو ہونا تھا ہو گزرا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ انہیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اتنا بڑا گناہ کیا تھا اس کا ازالہ الیون نے کر دیا ہے۔ سمجھایا تو ہے، اب ان کی عقل میں یہ بات نہ سمائے تو میں کیا کروں؟ اکتاہٹ بھرے انداز میں بولا۔ اچھا ادھر آ، میری گل سن۔ جی، ناچار اسے ان تک آنا ہی پڑا۔ اتھے بے، تخت پر اپنے پاس بیٹھنے کا کہا۔ کی گل ہے، بڑا چپ رہندا ہے، گھر میں دل نہیں لگتا یا اپنے کام سے اداس ہو گیا؟ لاہور کی یاد آ رہی ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھ عارب، مجھ سے چھپا مت، حمائل کے ساتھ تیرا رویہ مجھ سے چھپا نہیں، پہلے جیسی تجھ میں شوخی شرارت باقی نہیں رہی۔ وہ جو ہم سے نظریں بچائے اس کے ساتھ آنکھ میں ٹکا کرتا ہے، اب کبھی تو نے اس کے ساتھ ایسا نہیں کیا۔ عارب نے انہیں دیکھا جن کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ تو گویا آپ موٹے چشمے کے پیچھے سے میری کارستانیاں ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ اس نے مصنوعی خفگی سے انہیں دیکھا۔ اور نہیں تو کیا، چل سچ سچ بتا کیا بات ہے؟ وہ بھی باولی سی، کبھی ادھر ٹکرے مار کبھی ادھر، سکون سے بیٹھتی نہیں۔ بتا کی گل ہے، تم دونوں دی لڑائی ہوئی ہے؟ کریدنے کی کوشش کی گئی مگر وہ کب ان کے ہاتھ آنے والا تھا۔ نہیں،
مجھ سے جھوٹ مت بول۔ شاہ بی بی کی تیوری چڑھی، اسی لیے اسے کان سے پکڑ لیا۔ کچھ نہیں ہوا بی جان، یقین کریں۔ ان کی نحیف گرفت سے کان چھڑائے پھر سے انکاری ہوا۔ تے پھر مائل نو کی ہویا؟ وہ بھی بہت چپ چپ رہندی ہے، کھانے پینے سے بھی لاپرواہی برت رہی ہے، اور جس حالت سے گزر رہی ہے اسے تے اپنا زیادہ دھیان رکھنا چاہیے۔ مجھے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ پہلے جیسی نوکا جھونکی بھی نہیں ہوتی تم دونوں میں۔ تم لوگوں کا رویہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ بی جان ایسا نہیں ہے، ہم دونوں میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی، بس شہرزاد اور لالا کی وجہ سے دل پریشان سا رہتا ہے۔ حق ہاں، دل تو میرا بھی پریشان ہی رہندا ہے، پر کی کراں؟ دنیا دا دستور ہے، وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ ہی جاندا ہے۔ تو سمجھا مائل نو اپنا دھیان رکھا کرے، اس حالت میں شوہر دی توجہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوندی۔ چل او تھوڑی نادان ہے، تو اس دا دھیان رکھا کر۔ اب دیکھ اس حالت میں صبح سے بھوکی بیٹھی ہے، لکھ میں نے اور شین نے 100 ترلے کر لیے مگر بات ہی نہیں سن رہی۔ شاہ بی بی کی فکر اور حمائل کی لاپرواہی پر اسے غصہ تو آیا مگر فی الحال کے لیے ضبط کر گیا۔ وہ جان چکا تھا اسے متوجہ کرنے کے لیے ہی ایسے ڈرامے کر رہی ہے۔ آپ فکر مند مت ہو، میں اس سے بات کرتا ہوں، کھانا بھجوا دیں۔ شاہ بی بی کے افسردہ چہرے کو دیکھتے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کسی گہری سوچ میں ڈوبی حمائل نے عارف کو دیکھا جو صوفے پر بیٹھتے اسے ہی گھور رہا تھا۔ تم ٹھیک طریقے سے کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سنجیدہ عام سا لہجہ۔ آج کتنے مہینوں بعد اس نے بذات خود حمائل سے بات کی۔ وہ کچھ نہ بولی، بس عارف کی فکر پر اسے ہی دیکھتی رہ گئی، اور دل میں شاید اس کے متوجہ ہونے پر خوش بھی ہوئی۔ اسی وقت رشیدہ شاہ بی بی کے کہنے پر حمائل کا کھانا لیے چلی آئی۔ عارف نے کھانا حمائل کی بجائے اپنے سامنے ٹیبل پر رکھوایا اور اسے جانے کا کہہ دیا۔ رشیدہ کے جاتے ہی وہ پھر سے اس کی سمت متوجہ ہوا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ بھوک نہیں لگتی؟ مدھم لہجے میں بولتے شاید ایموشنل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج تم نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے نا، تو اسے بتا دینا بھوک نہیں لگتی، تاکہ تمہیں بھوک لگنے کی کوئی دوا دے دے۔ ایسے ہی اماں اور بی جان کو پریشان کیا ہوا ہے۔ بیزاریت بھرے لہجے میں بولتے حمائل کے لیے منگوایا گیا کھانا اپنے سامنے کیا اور رغبت سے کھانے لگا، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ کھانا کھا چکا تھا۔ حمائل منہ کھولے اسے حیرت سے تکتی رہ گئی۔ اسے عارف کی بے حسی پر یقین نہ آیا۔ یہ بات جانتا تھا کہ یہ بھوکی ہے، لیکن پھر بھی اس کے سامنے بیٹھ کر کھا رہا تھا۔ ایک بار بھی تو اسے کھانے کی دعوت نہ دی۔ جب تک وہ کھانا کھاتا رہا یہ بھوکی بلی کی طرح اس کے ایک ایک نوالے کو دیکھتی رہی۔ کھانے سے فارغ ہوتے اس نے دسترخوان سے ہاتھ صاف کیے، خالی برتنوں والی ٹرے اٹھا کر حمائل کے سامنے لا کر سجا دی اور رشیدہ کو آواز دی جو اگلے ہی پل آ چکی تھی، بی جان سے کہہ دینا کہ ان کی پوتی صاحبہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا ہے، اب انہیں اپنی پوتی کی فکر میں ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں۔ شکر ہے بی بی نے کھا لیا، ورنہ مجھے پریشانی ہی بنی رہتی۔ کھانے کی خالی ٹرے دیکھ کر پرسکون ہوئی، جبکہ بھوک کی وجہ سے پیٹ میں ہوتی گڑوں گڑوں کی آوازوں سے زیادہ اس کا دماغ تو پوتی لفظ پر ہی اٹکا رہ گیا۔ تو کیا وہ صرف ان کی پوتی ہے، اس کی کچھ نہیں لگتی؟ رشیدہ جی، آپ صرف اپنی سوتن کی ہی پریشانی لے کر اپنا خون چلایا کریں، ارد گرد کے لوگوں کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ارد گرد کے لوگوں کا تو کام ہی دوسروں کو پریشان کرنا ہے۔ اللہ ہی معاف کرے عارف بہو، آپ تو بس میرا دل ہی چلاتے رہا کریں، میں کیوں اس منحوس ماری کی پریشانی لے کر خون چلاؤں؟ میری طرف سے بھاڑ میں جائیں دونوں۔ ناک بھویں چڑھا کر کہتی برتن اٹھا کر لے گئی کہ اس وقت وہ عارف سے متھا نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میں صرف ان کی پوتی ہوں، تمہاری کچھ نہیں لگتی؟ سرسراتی ہوئی آواز عارف کے قدموں سے لپٹتی اسے روک گئی۔ نہیں، ایک حرفی جواب میں کیسا تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کر گیا تھا۔ تو پھر میری یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ خود سے پوچھو کہ تم کس رشتے سے یہاں میرے ساتھ ایک کمرے میں رہ رہی ہو؟ بقول تمہارے میں نے تمہیں اپنے ساتھ ایک ناجائز رشتے سے رکھا ہوا تھا، تم اپنی مرضی سے آئی ہو اور اب اپنی موجودگی کو تم خود ایک نام دو۔ ایک نیا تھپڑ جس پر اس کے گال تمتما اٹھے۔ اتنی ضلالت! بے ساختہ اس کی گرفت بستر کی چادر پر سخت ہوئی، نہ جانے کیسے وہ اس کی بات برداشت کر گئی تھی۔ آج پھر ایک زہر آلود خنجر اس کے سینے میں گھونپ دیا گیا۔ اگلے دن ولید ہاؤس آئے ہوئے انہیں 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ ہادی کا فیصلہ بھی ان دونوں کے گوش گزار کر دیا گیا، جس پر تطہیر تو خوش تھی لیکن مہرماں وہ خاموش تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک دم سے کایا کیسے پلٹ گئی۔ کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی اس بات کی؟ حیرت ہے، وہ میرے لیے مان گئے؟ شکی نظروں سے تطہیر کو دیکھتے بے یقینی کی حد پر کھڑی تھی۔ کیسے نہ مانتا؟ میں نے کہا تھا نا، مت اپنی ان حسین ہرنی جیسی آنکھوں پر ظلم کیا کرو۔ کیا پتہ کوئی نیک شریف مرد ان آنکھوں کا طلبگار نکل آئے اور میرے آگے تیرے لیے ہاتھ پھیلائے تو؟ آج تیرا طلبگار نکل آیا، ہو سکتا ہے تیری ہرنی جیسی آنکھیں اسے بھا گئی ہوں۔ آپا بس کیجیے، ایسے بہلاوے دینا، صاف پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے انہیں زبردستی منایا ہے اس رشتے پر۔ ایک پل میں لہجہ کھردرا ہوا تو دل پر شک کی برف جمنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں نے بس تمہارا رشتہ اس کے سامنے رکھا تھا، آخری فیصلہ اسی کا تھا اور اسی کا ہونا تھا کہ تمہارے لیے میں عبدل کے سامنے ہاتھ پھیلا سکتی تھی، لیکن میں تمہیں 2 کوڑی کا نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی عبدل پر جبر کر سکتی ہوں۔
اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں تھامے اس کی فکر کو دور کرنے لگی۔ وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میں ان کی نظر میں ایک دھندا کرتی لڑکی ہوں، تو پھر وہ کیسے مان گئے؟ آج بھی اس کے وہ الفاظ اس کی روح پر تازیانہ بن کر پڑے تھے، اس کی جان سولی پر لٹکانے کے لیے کافی تھے، اور شاید وہ ساری عمر ان جملوں سے پیچھا نہیں چھڑا پائے گی۔ وہ سب غلط فہمیاں میں دور کر چکی ہوں، اور اس کی طرف سے جو بدتمیزی ہوئی اس پر بھی وہ مجھ سے معذرت کر چکا ہے۔ وہ حقیقت نہیں جانتا تھا، اسی لیے تمہیں ٹارچر کرنے کے لیے وہ سب کہہ گیا۔ تم ہی سوچو، جو مرد اپنی بہن کو قبول کر سکتا ہے، دانیہ اس کی کچھ نہیں لگتی، دانیہ کو اپنی بہن کی طرح مانتا ہے، کیا ایسا مرد برا ہو سکتا ہے؟ آپ کو اس لیے قبول کیا کیونکہ آپ ان کی بہن ہیں، دانیہ کو اس لیے بہن سمجھا کہ وہ ان کے محسن کی بیٹی ہیں، جبکہ میں ان کی نظر میں ایک طوائف ہوں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ نچلے لب کا اندرونی حصہ دانتوں تلے کچلتے آج پہلی بار اس نے اپنے خون کا ذائقہ چکھا تھا۔ تم عبدل کے بارے میں غلط سوچ رہی ہو۔ وہ بے بس ہونے لگی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے اس کی غلط فہمیوں کو دور کرے۔ جو حقیقت ہے آپ اسے جھٹلا نہیں سکتی۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی۔ تم اس ایک بات پر اس سے بددل نہیں ہو سکتی مہرماں۔ بھول جاؤ جو انجانے میں ہوا، کہ بری باتیں بھول جانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس ایک بات کو مٹھی میں دبوچ کر بیٹھ جاؤ گی تو اپنے دل کی خوشی سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ میں نے اس پر کسی حوالے سے زور زبردستی نہیں کی، کہ اس کے اپنے دل کی رضا ہے جو تمہارے لیے مان گیا۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں زبردستی ہادی کے سر پر مسلط کر کے تمہیں بے مول کروں گی؟ جتنی تم مجھے عزیز ہو اتنا ہی وہ بھی۔ دل تو یہی دہائی دے رہا تھا کہ خاموش رہو اور ایک بار قسمت کو آزما کر دیکھ لو، کیا پتہ یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہتر ہو۔ میں جانتی ہوں تمہیں محبت سے زیادہ اپنی عزت پیاری ہے، اپنی انا، اپنی خودداری۔ ایک بار اس پر بھروسہ کر کے دیکھو، مجھے امید ہے وہ تمہاری عزت نفس کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچائے گا۔ بہت تحمل سے اسے سمجھا رہی تھی، جس کے دل پر جمی شک کی برف اب کچھ پگھلنے لگی تھی۔ جو بھی تھا، دلی طور پر تو یہ بھی اس کا ساتھ چاہتی تھی، لیکن اس کی باتوں نے جو اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، وہ بھی تو بھول جانا اس کے لیے مشکل تھا۔ اس ایک ملاقات کو بھول کر تم آنے والے وقت کا کیوں نہیں سوچتی؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اگر وہ بری نیت کا مرد ہوتا تو تم اس کے گھر پر رہ رہی ہو، تمہارے ساتھ کچھ غلط کر کے تمہارا منہ بند کروانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ نکل آؤ ان سب باتوں سے، اپنے اور عبدل کے تعلق کے بارے میں سوچو، جسے تم نے ہی محنت اور صبر سے جوڑنا ہے، سمجھی؟ مجھے امید ہے وہ تمہارے ساتھ برا رویہ نہیں رکھے گا۔ اسے کچھ وقت لگے گا تمہارا ساتھ قبول کرنے میں، مگر مجھے امید ہے وہ سب غلط فہمیاں بھلا کر ایک دن تمہیں ضرور اپنا دل سونپے گا، جس پر صرف تمہارا ہی قبضہ ہوگا۔ اپنے بھائی کے حق میں بولتے اسے سمجھا رہی تھی۔ اسے امید تھی کہ نکاح کے بعد جب دونوں ساتھ رہیں گے تو ان کی غلط فہمیاں اور جو ایک دوسرے کے بارے میں غلط رائے قائم کیے بیٹھے تھے، وہ سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو لفظوں میں چھپا ڈر۔ مجھے امید ہے ایسا ہی ہوگا، وہ تمہارا ساتھ پا کر مطمئن رہے گا، دیکھ لینا تم۔ اب موڈ ٹھیک کرو اور اس خوبصورت وقت کے بارے میں سوچو جب تمہارا اس سے نکاح ہوگا، تمہیں ایک پہچان ملے گی۔ محبت سے اس کی ٹھوڑی تھامے دل سے اسے اس کی خوشیوں کی دعائیں دے رہی تھی، اور مہرماں ہار گئی تھی اپنے دل کے ہاتھوں۔ اگر قسمت کی دیوی اس پر مہربان ہو رہی تھی تو اسے یوں منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی آمد پر ہی اسے دھماکے دار خبر سننے کو مل جائے گی۔ اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر، واللہ ایسا کیسا کر سکتے ہیں آپ؟ وہ دل ملا کر رہ گیا۔ باپ ہوں تمہارا اور حق رکھتا ہوں میں ایسا فیصلہ لینے پر، لیکن مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا گیا۔ میں ولی کو زبان دے چکا ہوں۔ اس کے انکار پر برہان صاحب غصے میں آ گئے۔ مجھ سے پوچھ تو لیتے بابا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ الٹے قدموں گھر سے بھاگ جائے، یا تھوڑی سی بھی اسے اس بات کی بھنک پڑتی تو گھر کا رخ ہی نہ کرتا۔ کیوں کوئی اور پسند ہے؟ بھویں اچکائے اسے گھورا۔ کاش قسمت ساتھ دیتی تو وہ خوشی خوشی اپنے دل کی خوشی باپ سے شیئر کرتا۔ نہیں تو ٹھیک ہے، پھر دانیہ تمہارے لیے بہترین انتخاب ہے، اور ویسے بھی شروع سے تم نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ تم میری پسند کی لڑکی سے ہی شادی کرو گے۔ اماں یہ کیا بلیک میلنگ ہے؟ باپ کی بات پر وہ بے بسی سے اماں کو دیکھنے لگا۔ شاید کچھ مدد مل جاتی۔ تو کس نے کہا تھا ماں کو چھوڑ کر باپ کا فرما بردار بیٹا بننے کے لیے؟ لمبی لمبی چھوڑتے اب بھگتو، اور ویسے بھی بچپن میں تم نے ہی اس بچی سے کئی بار محبت کا اظہار کیا ہے، آتے جاتے ذاتہ سارا مینا کم۔ اماں وہ بچپن تھا، اب بچپن کی باتیں بڑے ہونے پر حقیقت کا روپ دھار جائیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کی بات پر کان دھرے بغیر گل جان مسکرا دیں، جس پر وہ ماں کو خفگی سے دیکھنے لگا۔ مطلب دونوں میاں بیوی آپس میں ملے ہوئے تھے؟ یہ صحیح نہیں کر رہے آپ لوگ، وہ عمر میں مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے۔ فضول کی دلیل۔ کاجو منہ میں رکھتے گل جان سر جھٹک کر اس کی دلیل کو اپنے پیروں تلے روند گئیں۔ دیکھو مصطفیٰ، تم یہ بات جانتے تھے کہ بچپن سے ہی ہم نے دانیہ کو تمہارے لیے ہی سوچا تھا۔ قسمت کے کھیل میں بری طرح پھنستے وہ اس جگہ چلی گئی، اور اب جب وہ ایک مشکل وقت سے گزر کر آئی ہے تو کیا ہم اپنی بات سے پھر جائیں؟ ہمارے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ یہ خود سے ہی فرض کیے بیٹھا تھا کہ میں دانیہ کو قبول نہیں کروں گا۔
اسی لیے میرے علم میں لائے بغیر وہ اس کے لیے رشتے تلاش کرتا رہا، اور تم اس کی نیچر کو جانتے ہو، وہ جھوٹ کی بنیاد پر کوئی رشتہ استوار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے جتنے رشتے آئے دانیہ کے ماضی کو ان لوگوں کے سامنے رکھا، کوئی بھی دانیہ سے شادی کے لیے نہیں مانا، مجبوراً ہادی کے سامنے اسے اپنی بیٹی کے لیے جھکنا پڑا۔ اب تم ہی انصاف کی بات کرو، کیا میں نے غلط کیا؟ نہیں جی، آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے، غلطی تو میری ہے جو یہاں پیدا ہو گیا۔ کاش میں ہادی کی جگہ ہوتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں مہرماں کے کھو جانے کا ملال ہوا۔ کتنا خوش نصیب تھا ہادی اس معاملے میں کہ کوئی اسے کتنی شدت سے چاہتا ہے۔ یہ کیا کہہ گیا ہے؟ چاہتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھ کر گلجان بی بی الجھ کر رہ گئیں۔ پھر 2 دن تک باپ اور ماں کی دلیلوں پر وہ بہت خاموش ہو گیا، لیکن یہ خاموشی گلجان کو بہت کھلنے لگی۔ آج ان سے رہا نہ گیا تو اسے پوچھ بیٹھی، کیا تم دانیہ کو لے کر پریشان ہو؟ گلجان اپنے بیٹے کی خاموشی کو اسی بات سے مشروط کر رہی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے اماں، چاہے دانیہ ہو یا کوئی اور لڑکی، کیا فرق پڑتا ہے؟ مزمحل لہجے میں گویا ہوتا ان کی گود میں سر رکھے لیٹ گیا۔ دانیہ اچھی لڑکی ہے، عزت پر مر مٹنے والی۔ بے شک وہ اس ماحول میں رہی ہے، لیکن اس نے خود کو اس ماحول میں نہیں ڈھلنے دیا۔ شاید ہادی کی بہن اس کو اپنی آغوش میں نہ لیتی تو وہ بھی اگلی بات وہ چاہ کر بھی مکمل نہ کر پائیں۔ اگر میں نے اس کی چال ڈھال میں کوئی جھول دیکھا ہوتا تو تمہیں کیا لگتا ہے میں اسے اپنے گھر کی بہو بنا لیتی؟ نہیں مصطفیٰ، بہت سوچ سمجھ کر میں نے اور تمہارے بابا نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ ماضی کو بھلایا نہیں جا سکتا، لیکن مستقبل کو سنوارا تو جا سکتا ہے نا۔ کسی ایک کو تو قربانی دینی ہی پڑے گی نا، کہ جو دھبا دانیہ کے نام کے ساتھ لگ چکا ہے وہ مٹ سکے۔ بس تم اپنے دل میں دانیہ کے حوالے سے جو بھی خدشات رکھتے ہو ان کو ختم کر دو۔ میرا دل اس کے لیے صاف ہے، بے فکر رہیں آپ۔ گال پر پڑنے والا اس کا تھپڑ اسے آج بھی یاد تھا، جب محل سرائے کی فضا کے چھو جانے پر بھی خود کو ناپاک سمجھتی تھی۔ اس کے ہاتھ لگانے پر کیوں کر خاموش رہتی؟ جس عورت کو حسین مرد کا حسن متاثر نہ کر سکے، وہ عورت کبھی اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ وہ اوروں کی طرح اس کے حسن سے متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اچھا تو پھر اٹھ کر تیار ہو جاؤ، ہمیں ان کی طرف جانا ہے۔ اسی بہانے تمہاری ملاقات بھی ہو جائے گی دانیہ سے، اور میں بھی ہادی کی بہن اور اس کی ہونے والی بیوی سے مل لوں گی۔ ان کی کراچی آمد کا تو اسے کل ہی ہادی سے فون پر بات کرتے ہوئے معلوم ہو چکا تھا، لیکن ہادی کی بیوی، یہ بات اس کے لیے اچنبھے کا باعث بنی۔ ہاں شادی کر رہا ہے ہادی۔ ہاں اس کی بہن نے ہی اس کے لیے لڑکی پسند کی ہے، مہرماں نام ہے اس کا۔ وہ جو مہرماں کے لیے فکر مند ہونے لگا تھا، ایک پل میں ہی اس کی ساری فکر دور ہو گئی، تو بالآخر اس نے اپنی محبت کو پا ہی لیا تھا۔ اس کے دل میں اگر کہیں کوئی خلش باقی تھی تو قسمت کا لکھا سمجھ کر اس خلش سے نکل آنا چاہتا تھا۔ وہ مہرماں کی محبت میں گوٹے گوٹے نہیں ڈوبا تھا کہ اس محبت سے نکلنے میں اسے دشواری ہوتی۔ اگر قسمت میں ایسا ہونا ہی لکھا تھا تو اسے منظور تھا۔ ولی بھائی چاہتے ہیں کہ ایک دن ہی تم دونوں کا نکاح کیا جائے۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگ سب انتظامات کیے بیٹھے ہیں۔ وہ کچھ خفا سا ہونے لگا۔ اور کیا، ہادی نے بتا دیا تھا کہ لاہور میں اس کو جس کیس کے لیے تعینات کیا گیا تھا وہ کیس حل ہو چکا ہے، اور اب تم بھی چھٹی پر آنے والے ہو۔ اس سے پہلے کہ تم پھر سے لمبے عرصے کے لیے غائب ہو جاؤ، بہتر یہی ہے کہ تمہاری شادی کر دی جائے۔ رہ گئی بات دانیہ کی پڑھائی کی تو وہ شادی کے بعد بھی مکمل کر لے گی۔ ماں کی بات پر وہ پرسکون انداز میں آنکھیں موند گیا۔ چلو اب اٹھ جاؤ، ولی بھائی نے بلوایا ہے، رات کا کھانا آج ان کی طرف ہے۔ آپ لوگ جائیں، میں آ جاتا ہوں۔ جلدی آنا، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ ایک ہی سوسائٹی میں گھر تھے، اس لیے وہ کچھ دیر تک وہاں جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ چاہ کر بھی عارف کو کچھ نہ بتا سکا، یا شاید اس وجہ سے چپ ہو گیا کہ کہیں عارف کی آمد تطہیر کو دکھ سے دوچار نہ کر دے۔ وہ دونوں کچن میں مصروف تھیں کہ اسی وقت دانیہ کی انٹری ہوئی۔ وہ جو ہال کا دروازہ کھولے لان میں برہان صاحب کی آمد کا سن کر ان سے ملنے جا رہی تھی کہ اسی وقت مین گیٹ سے مصطفیٰ کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ الٹے قدموں اندر کو بھاگی۔ کیا بات ہے وفا؟ اسے یوں کچن کا دروازہ لاک کرتے دیکھ کر تطہیر اس کی سمت بڑھی، جس کا رنگ ہلدی زرد ہو چکا تھا۔ آپا، وہ گھنگرو وہ آیا ہے، اسے معلوم ہو گیا کہ ہم یہاں ہیں، وہ لے جائے گا ہمیں یہاں سے۔ دہشت و خوف اس کے ہر انداز سے جھلک رہا تھا۔ مہرماں اور تطہیر نے ایک دوسرے کی سمت دیکھا، پھر بات کی تہہ تک جاتے دونوں مسکرا دیں۔ وہ ہمیں نہیں، صرف تمہیں لے کر جائے گا۔ میں اسے جان سے مار دوں گی اگر اس نے مجھے یہاں سے لے جانے کے بارے میں سوچا بھی تو۔ وہ حلق کے بل چلائی۔ آہستہ، بے وقوف لڑکی، کچھ شرم کرو، اپنے ہونے والی مجازی خدا کو قتل کرنے کی بات کر رہی ہو۔ تطہیر نے ہولی سی چپت اس کے سر پر ماری۔ ہاں میں اسے بے دھیانی میں اب بات سمجھ میں آئی تو زبان کو بریک لگا۔ 1 منٹ، کون مجازی خدا؟ الماری سے چائے کے برتن نکالتی تطہیر کی پشت کو گھورا۔ گھنگرو، اب کی بار مہرماں نے مداخلت کرتے اس کے پیروں سے زمین کھسکانے کی کوشش کی۔ تمہارا ہونے والا شوہر، لاڈ سے اس کے کندھوں پر جھکتے مزید گویا ہوئی۔ مجھے یہ گھٹیا مذاق بالکل بھی پسند نہیں آ رہا۔ اسے خونخوار نظروں سے گھورتی تپ کر رہ گئی۔
ادھر اس کی جان سولی اٹکی تھی اور ادھر ان دونوں کو مذاق سوچ رہا تھا۔ مذاق نہیں، سچ ہے، تمہارے پاپا نے تمہاری شادی گھنگرو سے طے کی ہے۔ مہرو نے پیار سے اس کی ناک دبائی جس پر وہ اسے خود سے پرے ہٹاتے تدہیر کی جانب بڑھی۔ کتنے دنوں سے مصطفیٰ کا نام سن سن کر کان پک گئے تھے، اب یہ افرید کہاں سے ٹپک پڑی؟ گھنگرو کی آمد کا سن کر آپ اتنی پرسکون کیسے کھڑی ہیں؟ وہ باہر آیا ہوا ہے۔ کتنا انتظار کروایا اس لڑکے نے، میں اس سے مل کر آتی ہوں اور تم ادھر ادھر بھاگ مت جانا۔ رات کے کھانے میں مہر ماں کی مدد کرواؤ، میری بوڑھی ماں کوئی کام نہیں کرے گی، اب تم دونوں سنبھالو کچن۔ لگے ہاتھوں انہیں کام بھی سونپ گئی۔ دانیہ نے جاتی ہوئی تطہیر کو متحیر انداز میں دیکھا اور مہرو کی جانب پلٹی جو مسلسل مسکرا کر اس کا دل جلا رہی تھی۔ دال میں کچھ کالا ہے نا؟ کھڑکی کے سامنے آتے اس نے پردے ہٹا دیے اور لان میں دیکھا جہاں ہادی مصطفیٰ سے بغل گیر ہو رہا تھا۔ کرسیوں پر ایک طرف برہان اپنی مسز کے ساتھ بیٹھے تھے تو دوسری سمت ہادی اور ولید لغاری اماں جان بھی وہیں موجود تھیں۔ ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے یہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ہاں، تمہارے بھیا کے کسی کیس کو سلجھانے میں ان کے ساتھ شامل تھا، چائے کپوں میں انڈیلتے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اوہ، تو میرا شک صحیح تھا، اس دن رجب علی کے پاس یہی مجھے بچانے آیا تھا اور مجھے ہادی بھیا کے پاس یہیں چھوڑ کر گیا تھا۔ سینے پر بازو باندھ گئی، ایک پل کو بھی اس کی نظروں کا ارتکاز نہ ٹوٹا جو صرف مصطفیٰ پر ہی ٹکی تھی۔ گل جان بیگم اور برہان صاحب سے وہ اپنے اور مصطفیٰ کے کئی قصے سن چکی تھی جو اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر دیتے، لیکن اب وہ چاہ کر بھی بچپن کی کسی بات کو یاد نہیں کر پا رہی تھی۔ اس ماحول نے اس کی ساری خوبصورت یادیں چھین جو لی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے جب تم محل سرائے لائی گئی تھی تو تمہیں وہاں سے فرار کروانے کے لیے آپا نے گھنگرو کو ہی منتخب کیا تھا کہ تمہارا اس سے نکاح پڑھوا کر تمہیں اس کے ساتھ فرار کروا دیں گی۔ اب کیا پتا تھا کہ تم سچ میں ہی گھنگرو کے نکاح میں ہی جاؤ گی۔ وہ ایک اچھا لڑکا ہے، مجھے امید ہے بعد میں بھی تمہاری یوں ہی حفاظت کرے گا، تم دونوں ایک ساتھ بہت خوش رہو گے۔ مہرماں کو یقین تھا کہ مصطفیٰ اسے بھول کر ایک دن ضرور دانیہ سے محبت کرنے لگے گا۔ میں نے اسے انہیں تھپڑ مارا تھا، ہاتھ مسلتے بری طرح سے گھبرا گئی۔ اب وہ تمہارے تھپڑ کو تمغہ امتیاز کی طرح گال پر سجا کر رکھنے سے تو رہا، بھول چکا ہوگا، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو یقین کرو شریف مرد نہ تو کبھی عورت سے بدلہ لیتا ہے اور نہ ہی پلٹ کر وار کرتا ہے، درگزر کر جاتا ہے۔ فکر مت کرو، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ چائے کے ساتھ دیگر لوازمات ٹرے میں سجاتے اس نے سر پر دوپٹہ درست کیا اور دانیہ کو دوسری ٹرے لانے کا کہتے کچن سے نکل گئی۔ نواب شاہ کے ناراض ہو جانے پر اسے دکھ تو ہوا لیکن عارف کی تسلیوں پر مطمئن ہو گئی۔ اس کی شوخی شرارت تو شاید احمد کے چلے جانے سے روٹ گئی تھی، مگر شاہ ہاؤس کی خاموشیاں اسے پھر سے پہلے والی اشال بننے پر مجبور کر گئیں۔ سبھی کا دھیان رکھتی، پہلے سے زیادہ باتونی ہو گئی، کبھی فضا بیگم کو باتوں میں الجھائے رکھنا تو کبھی رضا شاہ کے ساتھ ان کے شوق کو دیکھتے بزنس پر بات کرنا۔ ادھر وہ اپنے بزنس کی بات کرتے اور ادھر اشال بی بی اپنے باغوں کے پھلوں کی فروخت سے ہر سال ہونے والے منافع کا کھاتا کھول کر بیٹھ جاتی۔ شانزل اس کے ساتھ سے ہی مطمئن تھا جو اس کے گھر کو سنبھالے ہوئے تھی۔ وہ خود بھی بچوں کے لیے جلد ہی آفس سے چلا آتا۔ سارا دن وہ اور فضا بیگم بچوں کو سنبھالتی، شام میں شانزل اور اشال مل کر بچوں کی دیکھ بھال کر لیتے۔ بچے اب قدم قدم چلنے لگے تھے اور اب سب کا انہی میں دھیان رہتا۔ رہ گئی بات الیون کی تو اسے 6 ماہ ہو چکے تھے گھر سے گئے ہوئے۔ اب تو رضا شاہ نے بھی اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم کر دیا تھا، لیکن اس کی بھی ایک ہی ضد تھی کہ جب تک تطہیر اس کے ساتھ رہنے کا فیصلہ نہیں کر لیتی وہ نہیں آئے گا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، مبارک ہو، آج جو ہے اس ناول کی سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو گئی اور نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ ہوگی۔ میں نے اسی لیے آج کی ایپیسوڈ کا ڈوریشن جو ہے وہ بہت زیادہ رکھا تاکہ میں اس کی مزید کوئی ایپیسوڈ نہ بناؤں، ورنہ اس کی 3 ایپیسوڈ ہو جاتی، لیکن میں نے ڈوریشن بڑھا دیا تاکہ 2 ایپیسوڈ میں یہ کہانی ختم ہو جائے، کیونکہ میں خود بھی اس سے جلد از جلد جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ کہانی کو بہت زیادہ گھسیٹ دیا گیا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں ہم مزید بات جو ہے وہ انشاءاللہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل جو ہے وہ لاسٹ ایپیسوڈ اس کی اپلوڈ ہوگی اور ساتھ ہی ناول کے حوالے سے ریویو بھی ہوگا اور اس کا ڈوریشن بھی تقریباً اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تو چلیے انتظار کیجیے لاسٹ ایپیسوڈ کا، تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔